لیکن اقبال یہ کہتے ہیں کہ جب آپ خدا کو ایکسٹینسو انفینٹی کی طرح دیکھتے ہیں تو بیسیکلی آپ خدا کو اسپیشلائز کرتے ہیں. آپ اپنے ذہن میں اس کو اسپیس آرڈر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وچ از ناٹ کریکٹ. خدا کی انفینٹی جو ہے وہ اس کی کریٹیو انفینٹی ہے, کہ اس کی پاسبلٹیز انفینٹ ہیں جن کا وہ مسلسل اظہار کرتا چلا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے جی, آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کوشش کریں کہ پہلے ہاف این آور میں جو گفتگو چل رہی تھی اسے کسی لاجیکل کنکلوژن تک پہنچا دیا جائے, اور اس کے بعد پھر جو بھی ڈسکشن ہے تمام چیپٹرز پہ, تمام لیکچرز پہ جو اب تک ہم نے رکھے ہیں, اس میں کوئی بھی کویشچنس وغیرہ اگر ہوں یا کچھ ڈسکشن ہو تو اس میں انگیج کر لیا جائے. آج میرے ساتھ سلائڈز نہیں ہیں, اس لیے کچھ ویسے ہی گفتگو ہوگی. وہ اٹس مائی مسٹیک, میں لا نہیں سکا. پہلے تو مجھے بتائیے لاسٹ جو ہمارا سیشن تھا اس سے کوئی آپ کے اگر کویشچنس وغیرہ ہوں تو پہلے انہیں ایڈریس کر لیتے ہیں, پھر وہاں سے آگے چلتے ہیں. فرسٹ چیپٹر کا اینڈ, تھرڈ چیپٹر. تھرڈ چیپٹر تو کورس میں ہے ہی نہیں. نہیں, یہ صرف فرسٹ اور سیکنڈ لیکچر کا پہلا موڈیول تھا. آپ نے تھرڈ پڑھا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہم سیکنڈ لیکچر پڑھ رہے تھے. رائٹ. جی, کوئی کویشچن نہیں ہے اس سے؟ ڈیسٹینی کی ہم شاید بات نہ کریں, کر سکتے ہیں مطلب ڈسکشن میں کر سکتے ہیں, لیکن ویسے شاید اس کے حوالے سے نہ کریں. جی آپ فرمائیے, آپ کچھ کہنے لگے تھے. فنڈامنٹل سے مراد یہ ہے کہ جسے یا تم جیسے اگر ہم کسی پارٹیکل کو میتھس میں اگر ہم کسی پارٹیکل کو فنڈامنٹل کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس پارٹیکل کو مزید, یا ایلیمنٹری اگر کہتے ہیں تو اس پارٹیکل کو مزید چھوٹے پارٹیکلز میں ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا. دیٹ از کالڈ این ایلیمنٹری پارٹیکل. یہاں پہ ہم جو فنڈامنٹل کانسیپٹ کی بات کر رہے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایسا ایک کانسیپٹ ہے کہ جس کی ایکسپلینیشن کسی دوسرے کانسیپٹ کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی. اٹس ناٹ فاؤنڈیڈ آن دا بیسس آف اندر کانسیپٹ آف فینومینا. تو موومنٹ جو ہے اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا, لائٹ کے بارے میں نہیں, موومنٹ کے بارے میں کہا تھا کہ موومنٹ جو ہے وہ فنڈامنٹل فینومینا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موومنٹ کے ذریعے تو میث ایکسپلین ہو جاتا ہے, مطلب آپ پیور موومنٹ سے میث برآمد کیا جا سکتا ہے. موومنٹ سے اسپیس اور ٹائم, اسپیس ایکسپلین ہو جاتی ہے, لیکن موومنٹ کی مزید کوئی ایسی بنیادیں نہیں ہیں کہ جو اس کو ایکسپلین کریں. جیسے روشنی کی ہم نے مثال لی تھی, لائٹ جو ہے وہ اس کی ایک ایگزامپل تھی کہ لائٹ جو ہے وہ پیور موومنٹ ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر میس نہیں ہے, وہ میس لیس موومنٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نیچے مزید کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو ایکسپلین کرے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک فنڈامنٹل فینومینا ہے نیچر کا, جو کہ ایبسولوٹ فینومینا ہے اپنے بہت سارے پہلوؤں سے, بہت ساری جہتوں سے. لائٹ کو مینشن, ابھی لائف کو مینشن کیا تھا, اسے ہم دوبارہ سے بھی ریوائز کر لیتے ہیں,
ٹھیک ہے. وہ ابھی جو آرگومنٹ ہے اسے میں کوشش کروں گا کہ بغیر برگسونین ٹائم پر جائے ہم اس آرگومنٹ کو ایک مرتبہ ریوزٹ کر لیں تھوڑے سہل انداز میں, اور وہاں سے پھر وہ دوبارہ سے کنیکٹ ہو جائے گا. ایبسولوٹ جیسا لفظ جو ہے نا وہ تھوڑا سا لوڈڈ ٹرم ہے. ایبسولوٹ جب ہم کہیں گے تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم کن پہلوؤں سے ایبسولوٹ کہہ رہے ہیں. جیسے جب ہم مثلا لائٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو اسپیڈ آف لائٹ ہے وہ ایبسولوٹ ہے ان دا ٹرمس کہ اٹ از ناٹ ریلیٹیو ٹو اندر فریم آف ریفرنس, یا اٹ از ریلیٹیو اونلی ٹو دی اسٹینڈرڈ یونیورسل فریم آف ریفرنس. ٹھیک ہے, تو ایبسولوٹ اٹ سیلف ایسی ٹرم ہے, اور یہ جو ڈفرینٹ فلاسفرس کے ہاں جب استعمال ہوتی ہے کہ اس کو ہمیں تھوڑا ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ آپ کی ایبسولوٹ سے کیا مراد ہے؟ کہہ لیجیے. اچھا, ان ٹرمز میں جو جس طرح سے علامہ یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایبسولوٹ نہیں ہے, فنڈامنٹل ہے ان دا سینس کہ اٹ کین ناٹ بی ایکسپلینڈ ان ٹرمز آف اندر نیچرل فینومینا. ٹھیک, جو ہمارے یونیورسل فینومیناز ہیں, جو فینومینا ہیں, ان فینومینا میں سے کسی بھی فینومینون سے اس کو ایکسپلین مزید نہیں کیا جا سکتا. ان معنوں میں فنڈامنٹل ہے لیکن ایبسولوٹ نہیں ہے, کیونکہ اب موومنٹ کو ایبسولوٹ بتانا جو ہے وہ کافی ایک پیچیدہ معاملہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے لائف جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے بہت ساری اپنی ڈائمینشنز میں. اچھا, یہ سوالات کا جو ہے نا یہ جو قحط ہے ہمارے پاس, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. مطلب پچھلے بھی دو جو ہمارے سیشنز ہوئے ہیں, یا اس سے پہلے نالج والا سیشن ہوا تھا, اس سے پہلے خودی والا ہوا تھا, وہ دوسرے اس کے پروگرام میں, تو اس میں بارہا رک کے جس پہ مجھے انفیکٹ بہت زیادہ شکایت کا سامنا رہتا ہے کہ جی آپ بیچ میں رک کے کیوں سوالات مانگتے ہیں, اس سے ڈسرپشن آ جاتی ہے. بعض سوالات جو ہیں وہ پوری ڈسکشن کو ہائی جیک کر لیتے ہیں, لیکن اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ایک کانسیپٹ, جس طرح سے ہم نے ریلیٹیوٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بہت تفصیل سے کرنے کی کوشش کی, وہ باقاعدہ ایگزامپلس دے کے اس کی ایرو کی ایگزامپل اور وغیرہ وغیرہ, اور پھر ٹارچ کس طرح سے آئے گی تو لائٹ جو ہے اس کی اسپیڈ میں یا اس کی جو ریلیٹیو اسپیڈ ہے سو ٹو اسپیک اس میں, اور ایک عام آبجیکٹ کی اسپیڈ میں کیا فرق ہے, اور وہاں سے پورا وہ کانسیپٹ برآمد کیا. اور ہر جگہ رک کے میں یہ درخواست کرتا رہا ہوں کہ اچھا یہاں پر اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہے تو مجھے بتائیے, نہیں آیا تو سوال کیجئے, پوچھیے, جب تک کلیئر نہیں ہوتا ہم آگے نہیں چلتے. ہوتا یہ ہے کہ سوال کوئی نہیں آتا, اور جب لیکچر ختم ہو جاتا ہے تو پھر کوئی آ کے کہتا ہے کہ جی وہ یہ والی بات سمجھ نہیں آئی تھی, اور وہ بات عام طور پہ وہ ہوتی ہے جو بالکل پہلی بات ہوتی ہے. تو اوکے اچھا یہ سمجھ نہیں آئی تھی تو اس کے بعد والی ساری آ گئی تھیں, نہیں وہ تو اس پہ ڈپینڈ کرتی تھی. تو جناب پھر آپ نے کلاس میں کیوں نہیں فرمایا؟ تو نہیں, وہ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ کوئی ان ریلیٹڈ بات نہ ہو, ایسے نہ ہو. یہ بڑا مسئلہ ہے اس میں. اور ایک اور جو بلکہ پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں, لیکچر کو بعد میں ہم شروع کرتے ہیں, کہ یہ جو یہ والا پرابلم بھی کویشچن پوچھنے والا, اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے ذہن میں ایک چیز آ گئی ہے نا کہ ہمیں سب کچھ جو ہے وہ بہت آسان سا بنا کر, ایک حلوہ بنا کر اس کا ہمیں اسپون فیڈ کیا جائے گا ایک چمچ چمچ کر کے. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک غزل ہے, ٹھیک, تو آپ لوگوں نے شاید سن رکھی ہو, اسے اردو کی آل دا ٹائم بہترین غزل کہا جاتا ہے, کہ اٹ از لائک دا بیسٹ ون, یا اگر اف ناٹ دا بیسٹ ون آرگویبلی تو ایٹ لیسٹ یہ ٹاپ 3 میں ٹاپ 5 میں فال کرتی ہے. خبر تحیر عشق سن, شاید آپ لوگوں نے سن رکھی ہو.
خبر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ شہ بے خودی نے عطا کیا مجھے اب لباس برہنگی، نہ خرد کی بخیا گری رہی، نہ جنوں کی پردہ دری رہی۔ چلی سمت غیب سے کیا ہوا کہ چمن ظہور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہوں سو ہری رہی۔ اب اگر میں آپ سے یہ کہوں، یہ بہت بہترین بہت کمال کی غزل ہے، میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب یہ مثلا اس کا ایک شعر ہے، یہ تیسرا شعر پکڑیے اور ایک 5th گریڈ کے بچے کو یہ آسان الفاظ میں سمجھا دیجیے، آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، کیا کریں گے؟ مثلا اس کے الفاظ میں جو بے خودی ہے اور وہ جو بے خودی کے احوال ہوتے ہیں، صوفیانہ احوال ہوتے ہیں، وہ بچے میں ٹرانسفر کر سکیں گے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ جو اس میں غیب ہے اور جو ظہور ہے اور جو ان کا کنٹراسٹ ہے، چلی سمت غیب سے ایک ہوا کے چمن ظہور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہوں سو ہری رہی، کہ وہ جو ایک مرکز ہے اس کا غیب اور ظہور کے بیچ کا جو ایک چینل ہے دل کا، جو غم سے جس کی آبیاری ہوتی ہے، ان سب پہلوؤں کو بچے کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ دیر از اے لمٹ آف تھنگس، دیٹ از وائی ہمارے جو نالج ہے اس میں ایک ہیرارکی ہوتی ہے، ہم سب کچھ ایک ہی وقت میں نہیں سکھاتے، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں۔ دیر از اے ریزن کہ ریلیٹیوٹی جو ہے وہ FSC سے پہلے اس کو نہیں چھیڑا جاتا یا میٹرک سے پہلے نہیں چھیڑا جاتا۔ دیر از اے ریزن کہ ہم ایک چھوٹے سے اسٹیپس سے شروع کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اوپر بڑھتے ہیں۔ اگر آپ اس غزل کو مطلب 2 منٹ کو چھوڑیے، اس کو آپ 2 سال لے لیجیے ایک 5th گریڈر کو سمجھانے کے لیے، اگر آپ اس غزل کو اس تک پہنچانے کی کوشش کر لیتے ہیں اور اس تک پہنچا دیتے ہیں تو وہ آپ نے وہ غزل نہیں پہنچائی ہوگی، وہ کچھ اور ہوگا۔ اس کے لیے مطلب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بچے کا کانسیپٹ ہی وہ ڈیولپ نہیں ہوا، کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جن سے وہ نہیں گزرا، وہ ان احوال کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ جو احوال اس غزل سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ تو مطلب یوں مثال لیجئے کہ آپ چاہتے یہ ہیں کہ جناب یہ ماؤنٹ ایوریسٹ بہت خوبصورت ہے، میں اسے سر کرنا چاہتا ہوں، لیکن یوں کیجئے کہ اس کا قالین بنا کے میرے قدموں تلے رکھ دیجئے، مجھ سے چڑھا نہیں جاتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ماؤنٹ ایوریسٹ اگر قالین بنا کے آپ کے قدموں کے نیچے آ بھی جائے گا تو وہ ماؤنٹ ایوریسٹ نہیں ہوگا، وہ کچھ اور ہوگا، رائٹ؟ تو یہ جو اب اقبال کے جو یہ اشعار ہیں، جو ان کی یہ ریکنسٹرکشن ہے یا جو کچھ بھی ہے، اسے جتنے وہ خواہش ہے نا کہ اس کو اتنا آسان بنا دیں کہ بس ہمیں یہاں بیٹھے بیٹھے سمجھ آ رہا ہے، وہ آسان اس کو بنا دیا جائے گا تو وہ اقبال نہیں رہے گا۔ اور ہمارا یہ مطلب یہ المیہ ہے، میں بہت سارے جو اساتذہ ہیں وہ باوجود اس کو جاننے کے، باوجود سمجھنے کے، وہ اس پریشر میں آ کے چیزوں کو اتنا سہل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے جو آئے ہوئے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس بھی خوش ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، لیکن وہ اقبال نہیں ہوتا، بخدا وہ اقبال نہیں ہوتا، اس میں اس کی الف بے بھی نہیں ہوتی۔ ایک مطلب ہم سب کی اپنی اپنی کچھ ڈومینز ہیں، بہت ساری ڈومینز ایسی ہیں کہ جس میں میں بھی الف بے بھی نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ اس میں مجھے الف بے نہ جاننے والے کو اگر آپ غالب پڑھائیں گے، شیکسپیئر پڑھائیں گے تو وہ مجھ تک نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے؟ مجھے قدم بہ قدم اس کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ بھئی آپ ماؤنٹ ایوریسٹ نہیں چڑھ سکتے تو ماؤنٹ ایوریسٹ کو قالین نہ بنوائیے، آپ جا کے پہلے لارسکان کی پہاڑی چڑھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ آہستہ آہستہ اپنا مرتبہ بلند کریں۔ یہ ایک عجیب سا مزاج ہمارے پاس آ گیا ہے کہ جناب میں نے تو آگے نہیں بڑھنا ہے، مجھ تک سارا کچھ آپ جو ہے وہ ایک سپون فیڈ کرتے جائیں اور مجھ تک سب کچھ پہنچ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ میں ابھی آتا ہوں آپ کی طرف۔ مطلب مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں 8-9 سال کا تھا، جب اقبال کے اس وقت کبھی اشعار کانوں میں پڑھتے تھے، مجھے ٹو بی آنیسٹ اس بانگ درا اتنی پسند نہیں تھی۔ مطلب بانگ درا شاعری کے اعتبار سے بہت کمال ہے، بہت ہی کمال ہے، لیکن وہ سہل ہے، آسان ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے، اس وقت بھی سمجھ آ جاتی تھی اس ایج میں۔ تو جو چیز بہت آسانی سے حاصل ہو جائے نا، اس کی وہ ویلیو بھی نہیں رہتی، وہ اس کو آپ اس طرح سے دل سے خزانے کی طرح لگا کر نہیں رکھتے۔ تو اقبال کو جب سنتے تھے، مثلا بال جبریل کی کوئی چیز اگر کانوں میں پڑتی تھی یا ضرب کلیم کی پڑتی تھی، تو اپنی کم مائگی کا احساس ہوتا تھا، مطلب اپنا یہ احساس ہوتا تھا کہ ہاں مجھ میں یہ خلا ہے، مجھ میں یہ کمی ہے جس کو پورا کرنا ہے۔ یہ کبھی احساس نہیں ہوا کہ اقبال کو چھوٹا کر دیا جائے،
ایک رفت کا احساس ہوتا تھا. یہ پتہ چلتا تھا کہ اچھا بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن کوئی بڑی بات ہے. تو خواہش یہ ہوتی تھی کہ میں خود کو اتنا بلند کر لوں کہ ایک دن ان چیزوں کو سمجھ سکوں. ٹھیک. آئنسٹائن کی جب کبھی روشنی وغیرہ کی بات مجھے یاد ہے، فرسٹ ٹائم مجھے 5ویں کلاس میں یہ معلوم ہوا تھا کہ اچھا لائٹ جو ہے وہ اس طرح سے اس کے یہ جو ہے فینومینا ہیں. تو ایک بڑی بے چینی سی ہو جاتی تھی، ایک پیاس ہوتی تھی کہ یار اس کو سمجھنا ہے اچھے طریقے سے، اس پہ عبور حاصل کرنا ہے. تو یہ ایک عجیب سی پیاس ہے کہ جی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے تو کنویں تک چل کر بھی نہیں جانا، بس پیالے میں ڈال کر پانی ہمارے منہ میں قطرہ قطرہ ڈال دیجیے. یہ کیا بات ہے؟ تو یہ علم کا راستہ بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر پیاس سچی ہے نا، تو انفیکٹ سچی پیاس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو سب سے جو ایکسٹیٹک مومنٹ ہوتی ہے وہ پیاس بجھانے والی مومنٹ نہیں ہوتی، وہ پیالہ ختم کرنے کی مومنٹ نہیں ہوتی، وہ پیالے تک پہنچنے کی اور اس کو اپنے لبوں تک لانے کی مومنٹ ہوتی ہے. دیٹ از دی موسٹ ایکسٹیٹک مومنٹ جو آپ کو صحیح طور پر بے چین رکھتی ہے اور جس میں تمام تر خوشی ہوتی ہے. ایک مرتبہ جب آپ نے لگا لیا اور اترنے لگ گیا اندر، تو پھر وہ وہ اہمیت کھو دیتی ہے. پھر پیاس آپ کی بجھ گئی تو بجھ گئی، پھر آپ اگلی طرف چل پڑتے ہیں. تو یہ جو اگر آپ کو دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو علم کے راستے پر چلتے ہوئے ہر قدم آپ کو نئے سوالات نہیں دے رہا، آپ کو نئی بے چینیاں نہیں دے رہا، آپ کو اگر مطمئن کر رہا ہے نا، یہ مطمئن ہونے کا راستہ ہے ہی نہیں، یہ نئی بے چینیاں ڈھونڈنے کا راستہ ہے. آپ کا ایک سوال حل ہونا چاہیے، 4 اور کھڑے ہو جانے چاہیے. تو یہ مسلسل سفر ہے. اگر آپ کو وہ بے چینی نہیں ہے، وہ پیاس نہیں ہے، تو پھر آپ علم کے راستے پہ نہیں. اور ضروری نہیں ہے، مطلب کہ یہ کوئی دیکھیں ہمارا اس دنیا میں امتحان کوئی علم کا امتحان نہیں ہے. انسان بڑا یا چھوٹا اخلاق سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ علم کے راستے پر نہیں ہیں نہ صحیح، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دھوکہ نہ دیجیے خود کو. ٹھیک ہے. اگر کچھ سیکھنا ہے تو اپنے آپ کو بلند کیجیے، اقبال کو چھوٹا نہ کریں. قرآن کی ایک آیت کبھی کانوں میں پڑتی تھی اور اس کا یہ ہوتا تھا کہ یار اس میں تو بہت کچھ ہے، میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو وہ ایک مسلسل پیاس جگاتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کی کوئی آسان سی تفسیر کر کے بتا دیں کیا کہہ رہی ہے، ایسے کچھ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. یہ اگر آپ کو مثلا یہ لیکچر 2 کی اگر بات کریں، یہ لیکچر 2 اگر آپ کو ان 2 سیشنز میں پورے طریقے سے سمجھا دیا جائے تو وہ لیکچر 2 نہیں ہوگا، وہ کچھ نہیں ہوگا جو اقبال کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں مطلب آپ کو ہم بیسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو انیبل کیا جائے، آپ کو جو بنیادی کچھ تصورات ہیں ان کو کھول کے یوں رکھ دیا جائے کہ اس کے بعد پھر جس کو پیاس ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ لیکچر پڑھنا کچھ سہل ہو جائے، کہ جو بنیادی تصورات ہیں اس تک رسائی ہو جائے. تو اسی لیے ہم نے بس یہ کیا کہ اچھا وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی پہ، کیونکہ آدھا چیپٹر اقبال نے اس پر جو مین آرگیومنٹ ہے وہ اس پہ اس کی بنیاد رکھی ہے، تو اس لیے اس کو ذرا کھول کے دیکھ لیا. اس کو کھول کے دیکھنے میں بھی اصل جو ہماری مدد ہوگی وہ تب ہوگی جب آپ لوگوں کی طرف سے سوالات آئیں گے کہ یہاں پہ یہ بات نہیں سمجھ آئی. بحث کیجئے، سوال کیجئے، آرگو کریں، اعتراض کریں. ٹھیک ہے. لیکن اور مطلب ریزنیبل اس میں ڈیفینیٹلی کہ جو آرگومنٹ بنتا ہے، بحث برائے بحث نہیں، بحث یہ کہ جس چیز کے متعلق آپ کے پاس ایک ٹھوس آرگومنٹ موجود ہے، سیکھنے کی غرض سے اس کو سامنے رکھیے، اس کے مطابق ڈائلاگ کیجیے. لیکن یہ ایک اس کا لیکچر نہیں. اب مثال کے طور پر ہم نے خودی پر ایک سیشن کیا تھا. اب خودی کا وہ لفظ جو ہے وہ اگر میں آپ سے کہوں کہ جی مجھے ایک جملے میں کھول کر بتا دیجیے، اس کو آسان کر کے آسان الفاظ میں بتا دیں، آپ کیا بتائیں گے؟ بعض لوگ اس کو خودداری وغیرہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے، خودداری سے اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں سوائے اس کے کہ اس کا ایک بہت چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے جو اس میں جنم لیتا ہے خودی کے راستے پر. خود شناسائی کیا مطلب ہے؟ خود شناسائی کا اپنے آپ سے شناسا ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر اقبال کی یہ خودی جو ہے یہ صرف خود شناسائی ویسی ہی ہے جیسی وہ نو دائی سیلف والا جو ہوتا تھا، جو پرانا ایک گریک کانسیپٹ چلا آ رہا ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ پھر اقبال نے کیا دیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو بہت سارے ایسے کانسیپٹس ہوتے ہیں کہ جن کو اگر مثلاً فرض کیجئے کہ کسی آپ نے 5th گریڈر کو نہیں بھی بتانا، آپ نے کسی ایسے بندے کو بتانا ہے کہ جس کے پاس بہت سارا پیچھے ایکسپیرینس بھی ہے، نالج بھی ہے، اور جو وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، تب بھی اسے کھول کے جب تک آپ نہیں بتائیں گے تب تک وہ
پوری چیز اس تک نہیں پہنچے گی. اب اس کے اندر ان لیکچرز میں اقبال ہر صفحے پر 4 5 6 نئی ٹرمز ایسی استعمال کر لیتے ہیں جن کے لیے ایک ایک لیکچر ناکافی ہے. تو اسے ہم کھول کر اس طرح نہیں بتا سکتے. ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی تھوڑی جگہوں پر جو کی ایریاز ہیں اس میں انیبل کر دیں, اور آپ کی طرف سے کوشش رہے کہ آنے سے پہلے آپ نے وہ صفحے 2 صفحے 4 صفحے اچھی طریقے سے پڑھے ہیں, جا کے آن لائن سرچنگ کی ہے, کچھ آپ نے جو وہاں پہ فلاسفیز ہیں ان کو آپ نے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد آپ واپس آئیں, آ کے آپ نے بحث کی کہ جناب آپ نے تو یہ کہا تھا فلان جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے. ایمینول کانٹ کے بارے میں آپ نے یہ بات کی تھی, میں نے اس کی وہ کریٹک آف پیور ریزن کی سمری دیکھی ہے, اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے. تو اس وقت تک جب تک آپ کی طرف سے قدم آگے نہیں بڑھیں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. تب تک یہ سب دھوکہ ہے. تو جس چیز کو پڑھنا چاہ رہے ہیں, جس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں, اس کی تحدید نہ کریں, اس کی تذلیل نہ کریں, اور اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. ٹھیک ہے, وہ جو بلند ہے اس کو بلند رہنے دیں, اپنا مقام اوپر اٹھائیے اس کے مطابق. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز مجھے جو اس کورس میں تقریباً ہر ایک میں ہی یہ مسئلہ نظر آتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اندر جھانکا نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کا اصل سوال کیا ہے. ٹھیک ہے, علم برائے علم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ بلکہ اقبال ہی کا قول ہے کہ علم برائے علم جو ہے وہ بے وقوفوں کا مقولہ ہے. علم آپ کے اندر کے کسی نہ کسی خلا کو پر کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہماری زندگی کی ایک سب سے بڑی ڈسکوریز میں سے ایک ڈسکوری یہ ہے کہ میرے اندر وائڈ کون سا ہے, میرے اندر خلا کون سا ہے, میرے اندر کیا کچھ گیپ ہے, میری لیمیٹیشنز کیا ہیں, اور میں کیا کچھ لیک کر رہا ہوں. آپ کو ہر نیا علم اس آگہی میں اضافہ کرے گا, اس میں کمی نہیں کرے گا. آپ کو مزید گیپس اپنے اندر ملتے چلے جائیں گے جن کو آپ نے بھرنا ہوگا. آپ نے سوال یہ کرنا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے, اس مقصد کے لیے کون سے گیپس ہیں جن کو فل کرنا ہے, کون سے گیپس ہیں جو میرے لیے غیر ضروری ہیں. سارا علم ضروری نہیں ہوتا, ہر ایک کا اپنا ایک راستہ ہے. اب جیسے یہ ریکنسٹرکشن کا کورس ہے, اس کے پریفیس ہی میں اقبال نے ایک بات کر دی کہ یہ کورس ان لوگوں کے لیے ہے, یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو ماڈرنٹی کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں, ان اذہان کے لیے ہے جو ماڈرنٹی کے ڈسے ہوئے ہیں, جو اس کے سانچے میں بنے ہیں, جن کی بناوٹ اس کے سانچے میں ہوئی ہے. تو انلیس کہ آپ کو ماڈرنٹی کے دیے گئے جو اشکالات ہیں اور جو اس کی تشکیک ہے, جو اس کا ایک خاص اسکیپٹک بیہیویئر ہے, یا اس کی ایک خاص جو لیمیٹیشنز ہیں, اگر آپ کا سابقہ ان سے نہیں پڑا, یا اگر آپ کا واسطہ ان لوگوں سے نہیں پڑتا جو کہ اس کے وکٹم ہیں, اور آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتے, تو پھر یہ بک آپ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ اس بک میں سے یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ کو حکمت کی باتیں ملیں گی, یا آپ کو اس میں سے کوئی شاعرانہ باتیں ملیں گی, یا آپ کو اس میں تصوف ملے گا, تو ایسا نہیں ہوگا. وہ اقبال نے خود کہہ دیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اب دیکھیے وہ جہاں پر تصوف کی بھی بات کرتے ہیں نا, تو وہ تصوف کو بہت مکینیکل بنا کے بتاتے ہیں کہ دیکھیے تصوف میں یوں ہوتا ہے, پھر یوں فیلنگ آتی ہے, کیونکہ وہ بات ان لوگوں سے کر رہے ہیں جو کہ میٹا فزکس کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو وہاں پہ میٹا فزیکل بات آپ کو نہیں پہنچائی جائے گی, وہاں میٹا فزیکل بات کو سائنٹیفک بنا کے اور فلسفائز کر کے بتایا جائے گا. اور یہ اقبال نے اپنے دیباچے میں لکھ دیا ہے کہ اس میں ہماری ٹوٹل اس میں جو ہوگی وہ ایک تو ہم آئیڈیاز پر بات کریں گے, اور وہ آئیڈیاز جو ہیں وہ فلسافیکل اور سائنٹیفک آئیڈیاز ہوں گے. وہ اقبال کریں گے وائزلی بات کرنا اور چیز ہے, مطلب وہ وزڈم سے تو بھری ہوئی ہے کتاب, لیکن وزڈم ایک ہوتی ہے جو کہ عملی وزڈم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک عملی حکمت ہوتی ہے. تو اقبال نے یہ کتاب بہت حکیمانہ انداز میں لکھی ہے, یا یہ لیکچرز بہت حکیمانہ انداز میں دیے ہیں. فرسٹ لیکچر جو ہے وہ ایک میریکل ہے, سیکنڈ لیکچر میں بہت زیادہ کام کی چیزیں مل جاتی ہیں. مطلب اس میں جیسے میں نے ورڈس کیا کہ ہاں اس میں کچھ اس طرح کے مسائل ہیں کہ سائنٹیفک باتیں, سائنٹیفک کلیمز کچھ جو ہیں وہ ویسے نہیں ہیں جس طرح سے اصل میں ان سائنٹیفک تھیریز میں تھے, کچھ تھوڑے سے گیپس ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اتنی اسٹرانگ فاؤنڈیشن بناتی ہے کہ ان چیزوں کو اگر ہم ہٹا بھی دیں تب بھی اتنی اسٹرانگ فاؤنڈیشن ہے کہ اس کو بہت کچھ بلڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہ سب کچھ اقبال کی یقیناً اس میں وزڈم انوالوڈ رہی ہے, وہ اس وزڈم ہی کی کار فرمائی ہے, اس کی موومنٹ ہے. لیکن وزڈم ہونا کسی شے میں اور چیز ہے, ورڈز آف وزڈم دوسرے کو ہینڈ اوور کرنا, ایک معرفت کی بات یا حکمت کی بات بتانا ایک اور چیز ہے. مثال کے طور پہ بعض اوقات میرے لیے وزڈم یہ ہوگی کہ میں خاموش ہو جاؤں, ٹھیک ہے, خاموشی بھی بعض جگہ ایک حکمت عملی اچھی بہت جگہوں پہ یہ ہوتی ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس خاموشی میں آپ دوسرے کو حکمت کی کوئی بات بتا رہے ہیں.
تو حکیمانہ فعل ایک الگ چیز ہے, حکیمانہ بات ایک الگ چیز ہے. اس کتاب سے آپ کو فلسفیانہ باتیں ملیں گی, سائنٹیفک باتیں ملیں گی. تو اگر آپ کچھ اور ڈھونڈ رہے تھے, شاعری ڈھونڈ رہے ہیں, تصوف ڈھونڈ رہے ہیں, وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. اگر آپ تصوف کو اپلائیڈ تصوف کے انداز میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ اس کے احوال تک جانا چاہ رہے ہیں, یہ انٹلیکچوئل کتاب ہے. ٹھیک, تو اپنا یہ طے کر لیجئے کہ آپ کدھر جانا چاہتے ہیں, ادھر پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہے. پہلا کام آپ کو یہ کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر چوز کریں کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے, کیا نہیں پڑھنا. علم کا مرتبہ اس کے مقصد سے طے ہوتا ہے. جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنا ہی بڑا اس کا مرتبہ ہوگا. اور بعض اگر آپ کے بعض چھوٹے مقاصد ہیں تو علم کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو جاتا ہے, وہ زہر بن جاتا ہے. دیکھیے, اسی علم کو آپ تباہی کا سامان کر سکتے ہیں. تو اس کو دیکھ کر, اس کو سوچ کر آگے بڑھیے. ابھی ہم جو سیکنڈ لیکچر ہے اس کا میرے پاس سلائڈز نہیں ہیں آج انفارچونیٹلی, تو اس کو ہم جو اس میں دشوار چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ جو بنیادی آرگومنٹ ہے, جو چین آف ریزننگ ہے, اس کو ایک مرتبہ ریوزٹ کر لیں. ٹھیک, اس کی جو بیسک اصطلاحات تھیں, جو بیسک ٹرمینالوجیز تھیں, وہ ہم دیکھ چکے ہیں. اس لیے امید ہے کہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. اس میں جہاں جہاں پر کوئی کویشچن ہو پلیز بیچ میں روک لیجیے, بیچ میں پوچھ لیجیے. بعد میں نہیں کہیے گا کہ کویشچن آیا تھا اور چلا گیا تھا, میں نے پوچھا نہیں. اور کہیں پر اگر سمجھ نہیں آتی, پہلے میں نے بہت ساری ایگزامپلس دے کر بھی سمجھائی ہیں چیزیں, اور ایگزامپلس کے بھی نا ایک لمٹ ہے. تو ایگزامپل وہاں پر دی جا سکتی جو ہمارا جیسے کچھ کور ایریاز ہیں اس میں آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو کور نہیں ہیں. جس طرح سے جب ہم نے اس لیکچر کو سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو پہلے 3 آرگومنٹس ہیں جن پہ اقبال کی تنقید ہے, یہ ان کے سینٹرل آرگومنٹ کا پارٹ نہیں ہے. دیٹ از جسٹ اے پوائنٹ آف ڈپارچر. اس پوائنٹ آف ڈپارچر کو وہ آخر میں کنیکٹ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اس پوائنٹ آف ڈپارچر کو اسکپ کر کے بھی آگے بڑھ جائیں گے تو آپ کو ان کا سینٹرل آرگومنٹ سمجھ آ جائے گا. اس پوائنٹ آف ڈپارچر کے اپنے بینیفٹس ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن سینٹرل آرگومنٹ سمجھنا ہے اور اتنے تھوڑے ٹائم میں سمجھنا ہے تو ہمیں اس کو انفارچونیٹلی ہمیں اسے اسکپ کرنا پڑے گا. لیکن آپ نے کہا کہ آپ تھوڑا سا اس کو بتا دیجیے, تو وہ جو تھوڑا سا ٹچ کرنا تھا ڈیفینیٹلی وہ 10-15 منٹ میں ہی ہم نے کرنا تھا, تو اس میں اتنی تفصیل میں ہم نہیں گئے. لیکن اس میں بھی میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کو جو ایگزامپلس ہیں, جیسے وہ اسینشیل پراپرٹیز کی ایگزامپل آنٹولوجی کے حوالے سے, اور دوسری ایگزامپلس یہ اس کو میں نے فریج بھی کہا تھا اس دن, اے سی کو آپ کو یاد ہوگا. تو ایگزامپلس بہت ساری ہمارے پاس اس دن بھی موجود تھیں. اگر یہاں پر کہیں ان آرگومنٹس کے بیچ میں بھی ایگزامپلس چاہیے ہوں تو ضرور مجھے روک لیجیے. ٹھیک ہے, ابھی آگے بڑھنے سے پہلے کوئی بات, کوئی پوائنٹ, کوئی سوال, کوئی کامنٹ ہو تو بتائیے. جی سوری, آپ نے ہونی چاہیے. آئی ایگری. ایک مرتبہ یہ ہوا تھا, ایک مرتبہ انٹرویوز بھی ہوئے تھے باقاعدہ جب فرسٹ ٹائم یہ کورس لانچ کیا گیا تھا. لیکن نیکسٹ ٹائم کے لیے میرا خیال ہے کم از کم ہمیں شاید یہ کرنا چاہیے کہ کورس اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اورینٹیشن کا سیشن رکھ لیا جائے, جس میں کورس کی تھوڑی سی انٹروڈکشن کروا دی جائے کہ کون سا کورس جو ہے وہ کس طرح کے لوگوں کے لیے, اس میں آپ کو کیا حاصل ہوگا, اس کے لیے بیک گراؤنڈ نالج کیا چاہیے, تاکہ آسانی ہو جائے کورس چوز کرنے میں. تو یہ میرا خیال ہے کیا جانا چاہیے. لیکن اسٹوڈنٹس کے اینڈ پر بھی, جو اپلائی کر رہے ہیں, جو اپلیکینٹس ہیں, ان کے اینڈ پر بھی اگر انہیں کسی چیز کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے تو یہ مطلب ہمیشہ کے لیے, صرف اس کورس کے حوالے سے نہیں, ہمیشہ کے لیے یہ ایک اچھی اپروچ ہے کہ آپ پہلے پوچھ لیجیے, خود سے پوچھ لیجیے کہ جناب یہ کورس ہمیں کیا دے گا, اس کے کانٹینٹس کیا ہیں, اس کے لیے کوئی بیک گراؤنڈ تو نہیں چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو نہیں, آئی ایگری. اور یہ ریئلی سوری, اٹ واز ناٹ گیئر ٹورڈز اینی پرٹیکولر پرسن. ٹھیک ہے,
نہیں آئی ایگری نہیں وہ بالکل ہے. میں صرف ایک مطلب یہ بات آپ کی بالکل ٹیکن ٹوٹلی آئی کنکر ود اٹ. لیکن اس کو ویسے جو ایک جنرل بات ہے وہ صرف میں کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے اگر آپ اقبال کو مطلب اس کورس کے حوالے سے نہیں ویسے جنرلی بھی, کیونکہ یہ جنرلی یہ مطالبہ سامنے آتا رہتا ہے کہ اس کو بہت آسان کر کے بتائیں اس طرح سے کہ بس ہر ایک کو سمجھ آ جائے, ہر ایک کو وہ بس اس کے اندر گھول کے پلا دیں. تو اگر دیکھیے آپ کو اگر بال جبریل سمجھ نہیں آ رہی, اگر جاوید نامہ سمجھ نہیں آ رہا, تو بانگ درا سے آغاز کر دیجیے. ٹھیک ہے, مطلب دیر از آلویز اے لیول وچ از سوٹیبل فار یو, جو آپ کو تھوڑا سا ایک بلندی بھی دے گا. مطلب جیسے اٹس لائک دا فرسٹ اسٹیپ آف دا لیڈر, آپ پہلا اسٹیپ لیڈر کے آخری رنگ پہ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, اسٹیئر کیس میں آپ 1 by 1 ہی چڑھتے ہیں نا. تو آپ پہلا اسٹیپ اپنا ڈھونڈیے کہ اچھا مجھے یہ معلوم ہے یہ چیز تھوڑی سی دشوار ہے لیکن اٹس ایکسیسیبل, تو لیٹ اس ڈو دس فرسٹ اینڈ دین دیٹ اینڈ دین دیٹ. تو وہ ایک ٹوٹل سیکوینس ہے. میں کہوں کہ نہیں مجھے اب اٹھا کے آخری سیڑھی پر پہلے بٹھا دیں تو یہ دیٹ از رانگ, وہ ہو نہیں سکے گا. اس میں زیادتی ہوگی, خود آپ کے ساتھ مطلب خود اپنے ساتھ آپ وہ دھوکہ دہی کریں گے, خود کو دھوکہ دیں گے, اور جس کو سیکھنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ زیادتی کریں گے. اور یہ میں نے دیکھا ہے, یہ اقبال کے بے شمار کورسز میں نے دیکھا ہے کہ پھر ایونچولی جو مجبور ہو کے انسٹرکٹر جو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اقبال نہیں ہوتا, وہ اس کی ایسی واش ڈاؤن ورژن ہوتی ہے جو اقبال تو کیا جان ایلیا بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, وہ جان ایلیا فراز سے بھی نیچے کی چیز ہوتی ہے. تو اس میں وہ بہت زیادتی ہے, آپ کے اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے, اقبال کے ساتھ بھی زیادتی ہے, وہ نہ کریں. جی آپ نے بھی کچھ کہنا تھا, بھول گیا. نہیں ایسے ہی ہے. انفیکٹ وہ نعمان علی خان کا بھی جو ایک پوائنٹ تھا اس میں بنیادی پوائنٹ جو زیادہ تھا وہ اس کی تسہیل نہیں تھی, مطلب اس کو ایزی بنا کے دینے کی بات نہیں تھی. اس میں تو انفیکٹ وہ جتنا کچھ ڈال رہے ہیں, اور میں نے کچھ ان کے دیکھ رکھے ہیں, جیسے وہ جو ببلیکل اسٹڈی کی بات کر رہے تھے, تو ببلیکل اسٹڈی کے حوالے سے اور ہسٹری کے حوالے سے مثلا سورہ یوسف کو انہوں نے وہ کر کے اس کی جو تفسیر ہے اسے پیش کرنے کی کوشش کی. وہ بہت اس میں بعض جو ڈسکشنز ہیں وہ بہت ڈینس ڈسکشنز ہیں, بعض جگہوں پر وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی شخص سنے گا اور اس کو سمجھ آ جائے گی. وہ بنیادی طور پر بات یہ کر رہے تھے کہ ایک تو یہ کہ ہر لیول کے لیے چیزوں کو پرووائڈ کر دیا جائے. فارچونیٹلی فار اس اقبال نے آلریڈی کر دیا ہے. اقبال کی جتنی بھی شاعری ہے اس میں درجے انہوں نے آلریڈی بنائے ہوئے ہیں. بانگ درا کا اپنا ایک درجہ ہے, بال جبریل کا اپنا ہے, ضرب کلیم کا اپنا ہے, وہ تمام درجے موجود ہیں. اور دوسری بات وہ جو زیادہ ان کا ایمفسس تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت انفارمیشن بائٹ سائز لینے کا رجحان ہے. کوئی شخص بیٹھ کے آدھے گھنٹے کی, پونے گھنٹے کی, 1 گھنٹے کی گفتگو نہیں سنتا. تو وہ زیادہ اس پہ تھا کہ ہم بائٹ سائز انفارمیشن اس طرح سے دے سکیں کہ وہ آپ کو پریپیئر بھی کر سکے لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا جائے, فیڈ ہوتے جائیں. تو وہ ایک پرابلم ہے. اب فوکس بہت ہمارا وہ شارٹ سپین کا رہ گیا ہے, تو دیٹ از این ایشو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے قرآن, مطلب وہ تو کتاب ہی ایسی ہے کہ جس میں آپ کو ہدایت ہر درجے پر ہر آیت میں مل جاتی ہے. وہی آیت آپ ایک بالکل بنیادی ہدایت کے درجے میں اس کو ریڈ کریں گے تو وہ آپ کو ہدایت فوراً مل جائے گی, جس کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے, تفہیم کے لیے, ہدایت کے لیے ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے. اسی میں جب تدبر کی بات آتی ہے تو وہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ مجھے مطلب ذاتی تجربے میں اگر ایک آیت لے کر بیٹھ جاؤں تو کئی دن گزر جاتے ہیں, مطلب آپ کئی راتیں نیندیں قربان کرنی پڑتی ہیں. اور وہ آپ کو آیت جو ہے وہ لگتا ہے کہ یار میں جتنا آگے چلتا جا رہا ہوں اور یہ اتنا ہی مجھ سے آگے بھاگ رہی ہے. مطلب بہت کچھ, یہ نہیں کہ کچھ حاصل نہیں ہو رہا, حاصل ہوتا جا رہا ہے اور نئے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں, اور اٹس این ان اینڈنگ اسٹوری کہ اس میں چلتے جانا پڑے گا, یہ سفر ختم نہیں ہوگا. تو یہ قرآن میں اس طرح سے ہے. اگر اس طرح کی کوئی مثال انسانی کلام میں لی جائے کہ جو کسی حد تک ملٹیپل لیولز کو کیٹر کرتی ہے, تو وہ جیسے فرید الدین عطار صاحب ہیں. اگر آپ فرید الدین عطار کو پڑھیں گے تو وہ بہت سہل ہے پڑھنے کے لیے, بہت سمپل لینگویج. اگر آپ اس
کو گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے، فلسفیانہ انداز میں سوچیں گے یا تصوف کے انداز میں سوچیں گے، تو وہ بہت گہرا ہوتا جاتا ہے، تو وہ کمال ہے، وہ میریکل ہے. تو اس طرح کی بعض چیزیں ہوتی ہیں. اقبال نے ان کو جو ہے وہ ڈفرینٹ سٹیپس دیے ہیں، اور وہ بھی میریکل ہے، مطلب جس انداز میں انہوں نے سٹیپس دیے ہیں وہ بھی میریکل ہے. تو لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہمیں ایک لیول سے دوسرے لیول تک بڑھتے رہنے کی ضرورت ہے، اور جتنی آپ میں پیاس ہوگی آپ آٹومیٹکلی کریں گے. اس میں راتیں نیندیں قربان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ بڑی کوئی مشکل سے ایک دشوار قربانی دے رہے ہیں. وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے رہا نہیں جاتا، اینڈ اٹ گیوز یو امینس پلیجر. تو بہرحال اب آتے ہیں جی اپنے اس پہ لیکچر پہ. ہم نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو دیکھ لیا تھا. تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے حوالے سے ہم نے جو لائٹ کی سپیڈ ہے اور اس کے ریلیٹیو میں جو عام سپیڈ جس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس سے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں ان سب کو دیکھ لیا تھا. ان میں کسی قسم کا کوئی کویشچن؟ ٹھیک ہے. اس سے ایک جو پہلا نتیجہ نکلا تھا وہ یہ نکلا تھا کہ جو ہمارا میس ہے، جو میٹر ہے، وہ میٹر ریلیٹیو ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسپیس ریلیٹیو ہے، سیریل ٹائم ریلیٹیو ہے، ہر چیز جو ہے وہ بینڈ ہو رہی ہے، آگے پیچھے چل رہی ہے. اور میٹر جو ہے وہ ڈیریویٹیو ہے، کہ ہم نے موومنٹ سے ہم میٹر کو کریٹ کر سکتے ہیں. موومنٹ سے میٹر ڈیرائیو ہو سکتا ہے، لیکن پڑھے ہوئے میٹر سے آپ موومنٹ نہیں نکال سکتے. تو میٹر جو ہے وہ ایک سیکنڈری چیز بن گئی. وہ جتنا بھی میٹیریلزم تھا اس کی ایک طرح سے موت ہو گئی ماڈرن فزکس کے ہاتھوں. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر اگلا جو نتیجہ ہم نے نکالا تھا، جو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا، وہ یہ تھا کہ موومنٹ جو ہے، جو موشن ہے، دیٹ از فنڈامنٹل. اس کے دو دلائل تھے بنیادی. ایک دلیل اس کی یہ تھی کہ روشنی کو ہم نے دیکھا تھا کہ لائٹ جو ہے وہ میس لیس ہے، اس کے پارٹیکلس کا بھی کوئی میس نہیں ہوتا، زیرو میس ہوتا ہے. تو بیسیکلی اٹ از پیور موومنٹ، اور اسی لیے آپ لائٹ کو روک نہیں سکتے. آپ چھوٹے پارٹیکلس، دوسرے جو پارٹیکلس ہیں ان کو تو آپ جیسے الیکٹرانس ہیں، اب الیکٹرانس کا یا نیوکلیس، پروٹونز وغیرہ، پازیٹرانز وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ مطلب یہ انسٹیبل ہوتی ہیں، لیکن ان کو آپ بہرحال ایک اسپیشل انوائرمنٹ میں آپ ان کو کنٹین کر سکتے ہیں. لائٹ کو آپ اس طرح سے کنٹین نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لائٹ موومنٹ ہی کا نام ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ موومنٹ جو ہے وہ فنڈامنٹل ہے، اور ایبسلیوٹ سپیڈ وغیرہ بھی اسی کی ہے. خدا نے اپنی جو نور کے حوالے سے مثال دی ہے اس کا ذکر بھی آیا تھا. تو وہاں سے ہم نے پہلا نتیجہ نکالا تھا کہ موومنٹ از فنڈامنٹل. لیکن موومنٹ جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا ٹائم کے بغیر. ٹھیک ہے، موومنٹ ٹائم ہی میں ہوگی نا. کوئی ایون اگر ایک چیز اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے اٹ از چینجنگ، دیٹ چینج از آلسو سارٹ آف اے موومنٹ، از کائنڈ آف اے موومنٹ. تو وہ چینج بھی جو ہے وہ بھی ٹائم کے پیراڈائم ہی میں سمجھی جا سکتی ہے. لیکن ٹائم کا ایک پیراڈائم ہم دیکھ چکے تھے کہ جو سیریل ٹائم ہے، دی ٹائم دیٹ وچ بیہیوز لائک اسپیس، جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ اسپیس ٹائم کی فورتھ ڈائمینشن ہے، جس میں ڈائمینشنالٹی وغیرہ کو ہم نے وہ باکسز وغیرہ بنا کے آپ کو اگر یاد ہو تو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس فورتھ ڈائمینشن والے ٹائم کو ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ وہ بھی ریلیٹیو ہے. تو دس ٹائم جو موومنٹ کا فنڈامنٹل ٹائم ہے وہ اور یہ ٹائم سیم نہیں ہو سکتے. ٹھیک. اب اس میں ہم وہ برگسوں کے ہاں ٹائم کیا ہے اس کی بحث میں نہیں جا رہا ہے، کیونکہ وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. لیکن وہ آپ پڑھ کے دیکھیے گا. اس کی ایگزامپلس وغیرہ جو ہیں ہم نے وہ اس نے جو ایگزامپلس بھی دی ہیں وہ زیادہ اپنے احوال کے حوالے سے دی ہیں، جو ہماری جو سائیکولوجیکل اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کے حوالے سے دی ہیں، جیسے سمپتھی اور ناسٹیلجیا اور یہ وہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا. تو بہرحال دے ہیز ٹو بی این آرڈر آف ٹائم ادر دین دس سیریل ٹائم. ٹھیک ہے. ایک تو سیریل ٹائم میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ڈفرینٹ آرڈرس ہیں، کہ وہ ریلیٹیو ہے، کہیں بہت اسپین بڑا ہو جاتا ہے، کہیں چھوٹا ہو جاتا ہے، کہیں رک جاتا ہے. تو لیکن دے ہیز ٹو بی اے فنڈامنٹل آرڈر آف ٹائم، کہ جس کے ساتھ موومنٹ جو ہے، جو فنڈامنٹل موومنٹ کے ساتھ ایک فنڈامنٹل فنومینا کے طور پہ انٹریکٹ کر سکے، اور وہ دونوں مل کے اس فنومینا کو جنم دیتے ہیں. ٹھیک. یہ ہو گیا آرگومنٹ 2 کہ موومنٹ از فنڈامنٹل، ٹائم از فنڈامنٹل. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے دیکھ لیا تھا. آرگومنٹ 3 لائف از فنڈامنٹل کے حوالے سے بات آئی تھی. لائف فنڈامنٹل ہونے کے حوالے سے آرگومنٹ کہاں سے ملا تھا؟ 2-3 آرگومنٹس تھے. وہ یہ تھا کہ نمبر 1، ہماری جو بے جان چیزیں ہیں ان میں اور جاندار چیزوں میں دے از اے ویری ریمارکیبل، ویری نوٹسیبل ڈفرینس. ٹھیک. بٹ اسٹل یوزول سائنسز دے ٹرائی ٹو ایکسپلین the phenomena of the living beings
in terms of inanimate things, رائٹ. جس طرح سے فزکس وغیرہ ہیں, یہ فزکس وغیرہ اور بایولوجی وغیرہ انہیں کیمیکل پروسیسز سے اور فزیکل فینومینا کے تھرو چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان چیزوں کو جو کہ جاندار ہیں, جبکہ ان دو چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے ڈیٹا کا. تو وہاں پہ اس پہ جو آرگو بہت زیادہ اچھا کیا ہوا ہے, جو بہت تفصیل سے کیا ہے, وہ کیا ہوا ہے وائٹ ہیڈ صاحب نے. وائٹ ہیڈ کا اگر آپ ورک پڑھیں تو اس میں آپ کو اس پہ بہت اسٹرانگ آرگومنٹس مل جائیں گے کہ کس طرح سے یہ ٹوٹلی ان سائنٹیفک بیہیویئر ہے کہ آپ اتنے بڑے ڈیٹا کو اگنور کر رہے ہیں, جبکہ سائنس نام ہی ڈیٹا کو انٹرٹین کرنے کا ہے. تو آپ نے وہ جو ریڈکشن کی ہے لیونگ آرگنزم سے بے جان چیزوں تک, وہ ٹوٹلی انفاؤنڈیڈ ہے. دوسرا جو اقبال کا ایک بہت اسٹرانگ آرگومنٹ یہاں پر تھا, وہ یہ تھا کہ دیکھیے آپ بے جان چیزوں کو کازیشن کی چین میں لپیٹتے ہیں. ٹھیک, بے جان چیزوں کو ہم یہ, جیسے میں نے اس دن بھی ایگزامپل دی تھی کہ میں اس باٹل کو موو کر رہا ہوں اور یہ موو ہو رہی ہے, یہ موو میرا کرنا جو ہے یہ کاز ہے, اور اس کا وہاں موو ہو جانا افیکٹ ہے. میری فورس اس پہ جو ایکسرٹ کرنا یہ کاز ہے, اس کا موو ہو جانا یہ اس کا افیکٹ ہے. تو جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں وہ ساری کاز اینڈ افیکٹ کی چین میں لپٹی ہوئی ہیں. لیکن جب ہم اپنی کانشیسنیس کو دیکھتے ہیں, جب ہم اپنے گولز کو دیکھتے ہیں, جیسے آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں, یا جس طرح سے میں نے اس دن ایگزامپل دی تھی کہ مثال کے طور پر اگر مجھے کوئی شخص آ کر مجھے ہٹ کرتا ہے, مجھے مارتا ہے, تو اس کا کوئی ایک اسٹینڈرڈ افیکٹ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اس کازیشن میں اس طرح سے بندھا ہوا ہوں کہ اس کے مارنے پہ میں ایک ہی طرح کا رسپانس دوں. ہو سکتا ہے کہ میرا رسپانس واپس اس کو مارنے کا ہو سکتا ہے خود کو ڈیفینڈ کرنے کا ہو سکتا ہے کہ میں اس سے نرمی کا برتاؤ کروں, ہو سکتا ہے کہ میں آگے سے اسمائل دوں. ٹھیک ہے, اٹ کمپلیٹلی ڈپینڈز آن مائی ول کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہیومن ول ہے, یا کسی بھی ایک کانشیس بینگ کی جو ول ہے, یا ہماری کانشیسنیس جو ہے, وہ کانشیسنیس ان شارٹ اس کازیشن کی چین سے باہر ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس سے پرائر ہے. وہ اپنے گول سیٹ کرتی ہے, وہ کسی کاز کی وجہ سے ایفیکٹ اس میں جنم نہیں لیتے, بلکہ اس کے اندر سے ایک گول سیٹ کیا جاتا ہے, ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے, جس آبجیکٹیو کے زیر اثر وہ کام کرتی ہے. تو اس حوالے سے اور لائف کی جو موومنٹ ہے اس کے حوالے سے پھر اقبال نے کہا تھا کہ جو لائف اور کانشیسنیس ہے اور یہ جو گول میکنگ ہے یہ فنڈامنٹل ہے. ٹھیک ہے, یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اقبال نے ان کو فنڈامنٹل قرار دیا ہے. موومنٹ اور ٹائم کیونکہ مل کے کام کرتے ہیں, ان دونوں کو آپ فنڈامنٹل نہیں رکھیں گے تو وہ ویسے ہی لاجیکل پرابلم آ جائے گی. موومنٹ بغیر ٹائم کے ایکسپلین نہیں ہوتی, اور وہ بھی وہ والا ٹائم جس کو انہوں نے ایٹرنل ناؤ کہا ہے, کہ جس کے اندر پاسٹ اور پریزنٹ جو ہے وہ مل کر ایک یونٹی بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ہم تفصیل میں فی الحال نہیں جائیں گے, لیکن بہرحال فورتھ ڈائمینشن والا ٹائم جو تھا وہ سیریل ٹائم تھا. وہ یہ والا آرڈرڈ ٹائم ہے جس میں پاس پیچھے رہ جاتا ہے, اس کے بعد پھر ایونٹس ایک دوسرے کے بعد چلتے ہیں. وہ ٹائم ہمارے میٹر وغیرہ کے انٹریکشن سے جنم لیتا ہے. ٹھیک, تو یہ والا جو ٹائم ہے, اب جیسے چلیے یہاں پہ ایک لائٹ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, اس سے شاید چیزیں کچھ مطلب انڈیکیشن آپ کو مل جائے. فرض کریں کہ یو آر اے بیم آف لائٹ, یا یو آر موونگ along with a beam of light. ٹھیک ہے, اسی اسپیڈ سے. تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے لیے وقت رک جائے گا, لیکن آپ موو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ رکے ہوئے وقت میں جو آپ کا موو کرنا ہے, اس موومنٹ کا بھی تو کوئی آرڈر آف ٹائم ہوگا نا. وہ ٹائم کیسا ہوگا؟ کیونکہ اس ٹائم میں کوئی چیز پاسٹ نہیں بن رہی, کیونکہ ٹائم آپ کے لیے رکا ہوا ہے. تو وہ جو آپ کا ایک رکے ہوئے ٹائم میں آپ کی مسلسل ایک لائف ہے, اس کو اقبال کہتے ہیں ایٹرنل ناؤ. اور وہ ہے جو وہ آرڈر آف ٹائم ہے جو کہ ضروری ہے موومنٹ کے لیے. ایٹرنل ناؤ جو ہے وہ خدا کا آرڈر آف ٹائم ہے, اور ہمارے جو ہے اس سے آرڈرز جو ہیں وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں اور تھوڑے ریلیٹیو ہیں. تو اب یہ تین چیزیں فنڈامنٹل ہو گئیں. لائف بھی بیان ہو گئی کہ لائف جو ہے اٹ ہیز ٹو بی ویری بیسک اینڈ ویری فنڈامنٹل. کانشیسنیس اس کے ساتھ, اور لائف اور کانشیسنیس سے تو مطلب اس کی جو ہیبٹس ہیں اور ان ساری چیزوں سے تو ہم اس کو کاز اینڈ افیکٹ کو بیان کر سکتے ہیں, لیکن کاز اینڈ افیکٹ اس کو ایکسپلین نہیں کرتے لائف کو اور اس کو. ٹھیک ہے, تو لائف وغیرہ جو ہے یہ اس سے پرائر ہیں, اس سے ٹرانسینڈنٹ ہیں, یوں کہہ لیجیے, اس سے تنزیہ کی حالت میں ہیں. تو دیٹ ٹو از فنڈامنٹل. اب ان ساری چیزوں کو پٹ ٹوگیدر کیجیے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اگر لائف فنڈامنٹل ہے
اور کانشیسنیس فنڈامنٹل ہے اور موومنٹ فنڈامنٹل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اور میٹر جو ہے مثلاً اس کو موومنٹ سے ڈیرائیو کیا جا سکتا ہے. تو دس یونیورس از ناٹ an amalgamation or conference of material things or material objects or substance. یہ کائنات جو ہے یہ مادے کے مختلف اجسام کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایکٹ ہے. ٹھیک، ایک لیونگ بینگ جو کہ کانشیس رکھتی ہو، اس کی موومنٹ کو ہم کیا کہیں گے؟ دیٹ از بائی ڈیفینیشن این ایکٹ. رائٹ، یہ تین چیزیں فنڈامنٹل تھیں نا. تو یہ ریلیٹیو چیز ہے. ہم ایک ایکٹ کو، اقبال کے ہاں کوئی بھی ایکٹ جو ہوتا ہے، جیسے جو ہیومنس کا ایکٹ ہے، آپ ایکٹ کو اپنی ایسنس میں تقسیم نہیں کر سکتے. وہ پہلے میں موومنٹ کا سیکنڈ آرگومنٹ بتانا بھول گیا، وہ زینو کے حوالے سے تھا کہ زینو کا جو ہم نے پیراڈاکسز دیکھی تھی کہ زینو کے مطابق موومنٹ جو ہے وہ ایلیوژن ہونی چاہیے، موومنٹ پاسبل نہیں ہونی چاہیے. تو ہم موو کیسے کرتے ہیں وغیرہ، تو اس کا بھی واحد حل جو اقبال نے بولا تھا وہ یہی تھا کہ ہم موومنٹ کو فنڈامنٹل مان لیں. تو موومنٹ جو ہے وہ اپنے اندر ایک یونٹ ہوتی ہے. آپ کی کوئی بھی موومنٹ جو ہے اس کو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا انٹلیکٹ اسے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم جب موومنٹ کو باہر سے دیکھتے ہیں فرام دی آؤٹ سائڈ، تو وی ڈیوائڈ دیٹ موومنٹ انٹو انسٹنسز، انٹو دی اسپیشل پوائنٹس وغیرہ وغیرہ. تو موومنٹ وہ ایک یونٹی ہوتی ہے جس کو ہم سمجھنے کے لیے ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو اس لیے وہ آپ کو ایک جملہ بھی یہاں پہ مل جائے گا کہ موومنٹ جو ہے وہ اپنے اندر، اپنے ایسنس میں موومنٹ از ون اینڈ انڈیویزیبل، اور اس میں جو ڈویزیبلٹی آتی ہے وہ اس کو باہر سے دیکھ کے ایگزامن کرنے میں آتی ہے. وہ ایگزامینیشن کا عمل ہے جو اس کو ڈیوائڈ کرتا ہے. اب یہ جو یونیورس ہے، کیا یہ ون ایکٹ ہے یا ملٹیپل ایکٹس ہیں؟ اس پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم خدا کے ایک لمحہ کن میں زندہ ہیں. ٹھیک ہے، اس کا جو ایک ایکٹ آف کریشن ہے، وی آر آل پارٹ آف دیٹ ون ایکٹ آف کریشن، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جیسے ایک بلنک آف این آئی. لیکن اس کے ساتھ پھر جو دوسری آیت ہے وہ یہ بھی ہے کہ کلو ہوا فی شان، کہ وہ ہر وقت ایک اس میں اس کے ایک نئی شان ہے اور ایک نئی کریٹیوٹی میں مصروف. ہاں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اٹرنل ناؤ کے اندر بھی کیونکہ وہ چینج ہے، تو اس چینج کو جب ہم باہر سے دیکھیں گے تو ہم اس کو مختلف ایکٹس میں دیکھیں گے. وہ ایک تسلسل ہے، وہ ایک کریٹیو فلو ہے. لیکن اس ایک کریٹیو فلو میں ایز پارٹ آف دیٹ ون ایکٹ دے آر سو مینی تھنگس بینگ کریٹڈ آل دا ٹائم. ٹھیک ہے، تو اقبال کے نزدیک پھر یونیورس جو ہے اس کو اور اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے سوائے اس کے، کیونکہ لائف بھی فنڈامنٹل ہے اور کانشیسنیس فنڈامنٹل ہے. اس کے بغیر ہماری یہ جو لائف اور کانشیسنیس ہے وہ ایکسپلین نہیں ہوتی، اور وہ ساری کازیشن کے رول سے باہر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میٹر سے باہر کھڑی ہے، اور میٹر ویسے ہی ریلیٹیو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی موومنٹ جو کہ کانشیس موومنٹ ہو اسے ہم ایکٹ کہتے ہیں. رائٹ، اگر میں کانشیسلی اس بک کو یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھتا ہوں تو دیٹ ول بی کالڈ این ایکٹ. ٹھیک، اس کا جو بھی مقصد ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام تر یونیورس جو ہے اٹ از اے کریٹیو ایکٹ. کریٹیو ان دا سینس کہ وہ لگی بندھی نہیں ہے کسی بھی رول میں. ٹھیک، مثلاً کتاب کو یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھنے والا جو میرا عمل ہے، جو ایکٹ ہے، ایٹ اے ویری سپرفیشل لیول، یہ بھی کریٹیو ایکٹ ہے، کیونکہ مجھے یہ مجبور نہیں کیا گیا کہ میں یہ کام کروں. اٹ از اوریجنل کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اپنی ول سے، اور میں اس کام کو سر انجام دیا ہے. اٹ از ناٹ پارٹ آف اے چین آف ایونٹس کہ جس نے ایک کے بعد دوسرے نے آ کر ہونا تھا. ٹھیک، ان دیٹ سینس اٹ از کریٹیو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے کہ یہ جو یونیورس ہے یہ ایک ایکٹ، کانشیس ایکٹ ہے. ٹھیک، یہاں تک جب اقبال پہنچتے ہیں اس لیکچر میں تو اس کے بعد پھر یہ چیز بہت سامنے کی چیز بن جاتی ہے کہ اف اٹ از اے کانشیس ایکٹ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیر ہیز ٹو بی کانشیس بینگ بیہائنڈ اٹ. تو دیٹ از ویئر ہی کمپلیٹس ہز چین آف آرگیومنٹس کہ اس یونیورس کو considering all the external phenomena, considering all the experiences, outer experiences and inner experiences جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھے تھے، جس میں فزکس، ایکسٹرنل ایکسپیرینسز میں فزکس، بایولوجی اور سائیکالوجی کے لیول پہ، اور دین انر ایکسپیرینسز اپنے احوال کے لیول پہ. ان سب کو، جس کو لائف اینڈ ٹائم کہتے ہیں اقبال، ان سب کو جب ہم اکٹھا رکھتے ہیں تو اس کی اور کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ کائنات ایک کانشیس ایکٹ ہے. دے ہیز ٹو بی بینگ
جو اس ایکٹ کو پرفارم کرے. یہ تمام ملٹیپلسٹیز جو ہم دیکھتے ہیں, تمام کثرتیں جو ہم دیکھتے ہیں, ان کثرتوں کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا, ان کو یونیفائی کرنے والی اگر ایک واحد سیلف نہ ہو تو دیٹ از اقبال's argument. اینڈ ایٹ دی philosophical لیول دیٹ از اے ویری اسٹرانگ آرگیومنٹ, ویری ویری اسٹرانگ آرگیومنٹ. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وہ سمجھانے کے لیے لیولز اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں یہ لوز ہو جاتا ہے, اس میں یہ ویگ ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد لوگ ایک کے بعد دوسرا آرگومنٹ اس کا پکڑ نہیں پاتے. اور ایک پرابلم یہ ہے کہ بیچ میں کچھ سائنٹیفک فنومینا کی جہاں پہ ایکسپلینیشن ہے وہاں پہ کچھ ڈفرینسز ہیں ایکچوئل سائنٹیفک اس سے, تو اس وجہ سے بہت سارے جو ویسٹ میں اس کتاب کو پھر اس طرح سے سیریس نہیں لیا گیا بہت سارے حلقوں میں, جن سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ سیریس لیں گے. تو لیکن اس پہ بہت کام ہونا ہے. یہ صرف جیسے میں نے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو سیکنڈ لیکچر ہے دیٹ از بیسیکلی کیس اسٹڈی جو اقبال نے اٹھائی ہے, ٹھیک ہے, اٹ از ون کیس اسٹڈی. انہوں نے ایک آیت قرآن سے پکڑی اور یہ دکھایا کہ اس کو ہم اپنے ایکسٹرنل اس سے سائنسز سے اور ان چیزوں سے کیسے ریکنسائل کر کے دکھا سکتے ہیں کہ وہ دونوں ایک ہی طرح کی ریالٹی کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں. ٹھیک, تو یہ بیسیکلی اقبال نے مطلب یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اقبال نے قرآن کو سینٹرل تھیم بناتے ہوئے, اس کو اپنی فاؤنڈیشن بناتے ہوئے اس پہ ایک پوری ایپسٹیمولوجی کنسٹرکٹ کی ہے. دیٹ از اے یونیک اچیومنٹ ہمارے ریسنٹ ہسٹری میں. اور اس کو اگر ہم بنیاد بنا کر, ان بنیادوں پر اگر ہم قرآن کی دوسری آیات کو بھی لے کر اور اپنے آپ کو ایکوپ کر کے سائنسز سے اور ماڈرن فلاسفیز سے ایکوپ کر کے اگر ہم اس کو مزید اس پہ بلڈنگ تعمیر کریں تو دیٹ کین بی ریمارکیبل تھنگ, دیٹ کین بی فارمیڈیبل فار دا ویسٹ ٹو. تو یہ بہت بڑی بہت ہی اسٹرانگ فاؤنڈیشن ہے جسے استعمال میں لانا بہت ضروری ہے. سوری, آپ بتائیے. سیریل ٹائم از ٹوٹلی ٹیکن آؤٹ, لیکن کیونکہ ایکٹ ہے تو ایکٹ اپنے اور ایک کنٹینیوس ایکٹ ہے, ایک کنٹینیوس فلو ہے, تو ایک کنٹینیوس فلو جو ہے وہ چینج یا فلو یا ایکٹ وہ آپ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے کسی نہ کسی ٹائم آرڈر کے بغیر. مطلب چینج کو آپ ٹائم میں ہی ایکسپلین کرتے ہیں نا. جیسے میں نے روشنی کی مثال دی ہے کہ وین اے بیم آف لائٹ از موونگ تو اس کے لیے وہ ٹائم رکا ہوا ہے, لیکن باہر سے ہم دیکھ کے اس کے انٹرپریٹیشنس کرتے ہیں, ہمارے لیے وہ چل رہا ہے. ٹائم از کانسٹنٹ, لیکن دیر از اسٹل این آرڈر آف ٹائم, مطلب دیر از اے کانسٹنٹ آرڈر آف ٹائم وچ از ناٹ سیریل, جس میں پاسٹ اور پریزنٹ یکجا ہو جاتے ہیں اور یونیفائی ہو جاتے ہیں. ورنہ موومنٹ کو ٹائم چاہیے, رائٹ. مطلب بہرحال وہ فوٹون پہلے وہاں تھا اور پھر وہاں تھا, رائٹ. یا اگر ایک چیز ایک ہی جگہ پر ہے, اسپیس کو آپ نکال دیجیے تو بھی وہ اگر وہ اپنے آپ کو انفولڈ کر رہی ہے. فار ایگزامپل لائک اقبال جیسے اس میں آپ جو نیکسٹ لیکچر ہے کانسیپٹ آف گاڈ والا جو ہے اس میں اس پہ بہت زیادہ ایکسپلینیشن آئے گی. اس میں اگر دیکھیے تو اس میں خدا جو ہے وہ اپنی کریٹیوٹی کو انٹینسولی انفولڈ کر رہا ہے, اس کی انفینٹ پاسبلٹیز جو ہیں ان کو وہ انفولڈ کر رہا ہے. تو وہ جو انفولڈنگ ہے وہ انفولڈنگ کسی نہ کسی ٹائم آرڈر میں ہی ہوگی. اسی لیے وہ جو لا تصب الدہر والی بھی جو حدیث ہے, ویسے اس کی سند کچھ کمزور ہے لیکن اسے بھی اقبال لاتے ہیں کہ وقت کو برا نہ کہو, وقت خدا ہے. تو خدا کی جو اپنی جو اس کی موومنٹ ہے وہ ساری ایک اقبال کے نزدیک, مطلب وی آر پریزنٹنگ اقبال's view here, وہ ایک خاص آرڈر آف ٹائم میں ہے جسے اقبال اٹرنل ناؤ کہتے ہیں. وہ ایک ایسی ناؤ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی, جس میں تمام پاسٹ اور پریزنٹ جو ہیں وہ یکجا ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے سیریل ٹائم میں, وہ سیریل ٹائم میں, وہ تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے نا, وہ اس کا فنومینا جو ہے وہ اسپونٹینیٹی کا ہے. اس میں جو ریلیٹیوٹی اور اسپونٹینیٹی, اس میں یہ تھا کہ اگر دو ایونٹس ہوئے ہیں, ایک ایونٹ اے اور ایک ایونٹ بی آفٹر ون اندر, لائک ایک شخص کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایونٹ اے پہلے ہو اور بی بعد میں ہو, دوسرے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایونٹ بی پہلے ہو اور اے بعد میں ہو. تو دیٹ از پروون, دیٹ از بیسکلی پروون, دیٹ از ان سیریل ٹائم. تھیوری آف ریلیٹیوٹی سیریل ٹائم ہی سے ڈیل کرتی ہے, وہ ڈیپر آرڈرز آف ٹائم سے ڈیل نہیں کرتی.
ڈیفینیٹلی یہ اینٹی انٹیوٹیو ہے، اس کے گرد اپنا مائنڈ جو ہے ریپ اراؤنڈ کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے جہاں پہ برگسٹام وغیرہ نے ایگزامپلس بھی دینے کی کوشش کی ہے تو وہ ایگزامپلز ایسی نہیں ہیں کہ اب ڈیفینیٹلی ہم اس میں جیتے نہیں ہیں نا اس کو. اسی لیے یہ ایمینول کانٹ نے ان کو ہماری وہ کنڈیشنز کا درجہ دیا ہے کہ ہم جو لائف گزارتے ہیں وہ گزارتے ہی ان سانچوں میں ہیں اسپیس اور ٹائم کو. وہ کہتا تھا کہ یہ بیسیکلی یہ ہمارے انفر کرنے کے سانچے ہیں، ان کو ہم نے کریٹ کیا ہے اور ہم نے ساری لائف گزاری ہی اس سے، اور ہمارا مائنڈ جو ہے وہ میک اپ ہے ہی اس طرح کا کہ ہم اسی میں سوچ سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف کی انڈیکیشن تو ملتی ہے کہ اس کے علاوہ آرڈرس آف ٹائم ہیں جن کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے لیکن جن کا وجود بہرحال ہے. آپ کو وجود کی انڈیکیشن مل جاتی ہے. ڈیفینیٹلی وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دیٹ فینومینا. اب جیسے اور وہ تو بہت سارا فینومینا جو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ایون ہماری اپنی سائنسز میں، جیسے کوانٹم مکینکس میں یو نو کہ ایک پارٹیکل جو ہے وہ ایٹ ون ٹائم دو جگہوں پہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. وی کین ناٹ انٹویٹیولی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ ایک چیز ایک وقت میں دو جگہوں پہ کیسے ہو سکتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی وہ جو اسپیس اور ٹائم کا فیبرک ہے، جو اسپیس ٹائم فیبرک ہے وہ سارا ریلیٹیو ہے، اور وہ سارا جو ہے وہ میٹر سے بلند نہیں ہے، وہ میٹر کے آپس کے ربط سے جنم لیتا ہے ان اے وے. اقبال اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ زیادہ ایڈوانٹیج دیتے ہیں ٹائم کو، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹائم جو ہے وہ بیسیکلی اسپیس ٹائم فیبرک کا پارٹ جیسا سے فورتھ ڈائمینشن نہیں ہے، وہ یہی جو آرڈر آف ٹائم ہے اسی کے آپ اگر میں تھوڑا رفلی اس کو پٹ کرنا چاہوں تو میں کہوں گا کہ اسی کے تنزلات ہیں. کہ وہی جب ہماری انٹلیکٹ کی زد میں آتا ہے تو اس کو ہم بکھیر دیتے ہیں، اس کو ہم اسپیشلائز کر دیتے ہیں ان اقبال's ٹرمز، مطلب ہم اسے اسپیس کی طرح ٹریٹ کرنے لگ جاتے ہیں. شکریہ. جی بتائیے. ہاں بہت خوب. یہ جو صدائے کن فیکون والا ہے وہ تو یہی ہے، وہ تو خدا کی وہی شان ہے جس کا ہر لمحہ ظہور ہو رہا ہے، اور ایک اس کی جو کریٹیو ول ہے اس کا اظہار ہے، اس کی انفولڈنگ ہے جو کہ ایک انٹینسو انفینٹی میں کار فرما ہے. اقبال کے نزدیک جو خدا کی انفینٹی ہے نا وہ انفینٹی اس کی ایکسٹینسو نہیں ہے، انٹینسو ہے. جس کا مطلب یہ ہے ایکسٹینسو انفینٹی کا مطلب کیا ہوگا کہ ایسی انفینٹی جو تمام چیزوں کا گھیراؤ کرتی ہے، ان کا احاطہ کرتی ہے. اس میں پھر فلسافیکل بہت مشکلیں آتی ہیں کہ اگر ایک ایسی انفینٹی موجود ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی اور شے موجود نہیں ہو سکتی انلیس کہ اس کا پارٹ ہو، اور وہیں سے پھر وہ کچھ وحدت الوجود کے دوبارہ سے ڈاکٹرائن وغیرہ کی طرف جانا پڑتا ہے جن سے اقبال بہت اعتراض کرتے ہیں. تو اقبال کے ہاں جو خدا کی انفینٹی ہے وہ انٹینسو انفینٹی ہے. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ اور ٹو سم ایکسٹینٹ آئی ایگری ود ہیم ویری مچ. اس میں حالانکہ یہ ہمارا جو پرانا تصوف وغیرہ کا جو روایتی تصورات ہیں اس پہ کچھ زد پڑتی ہے، لیکن اقبال یہ کہتے ہیں کہ جب آپ خدا کو ایکسٹینسو انفینٹی کی طرح دیکھتے ہیں تو بیسیکلی آپ خدا کو اسپیشلائز کرتے ہیں، آپ اپنے ذہن میں اس کو اسپیس آرڈر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وچ از ناٹ کریکٹ. خدا کی انفینٹی جو ہے وہ اس کی کریٹیو انفینٹی ہے کہ اس کی پاسبلٹیز انفینٹ ہیں جن کا وہ مسلسل اظہار کرتا چلا جاتا ہے، وہ نئی نئی چیزیں کریٹ کرتا ہے. تو یہ کن فیکون جو ہے یہ اس کا کریٹیو ول کا اظہار ہے. ہم اس کو سیریل ٹائم میں دیکھتے ہیں، ہم اس کو مطلب ہمارے لیے جو ابھی تک ہوا، جیسے قرآن کی وہ آیت اقبال کوٹ کرتے ہیں نا اسی میں سیکنڈ لیکچر میں ہی، کہ خدا کے نزدیک جو کچھ بھی اس کی تخلیق ہے وہ ایک پلک جھپکتے کا، اور پلک جھپکتے کا بھی نہیں ہے، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. لیکن ہمارے نزدیک وہی چیز جو ہے اس کو جب قرآن ہمارے آرڈر میں بیان کرتا ہے تو پھر اس کو ایام میں بیان کرتا ہے، پھر اسے 1000 سال 50,000 سال پھر اس میں بیان کرتا ہے. تو یہ ہمارے اور خدا کے آرڈر کا فرق ہے. ہمارے مطلب خدا کے لیے، اور اس کا ایک بہت اسٹرانگ جو ایوولوشن وغیرہ کے حوالے سے بھی اعتراض اٹھتا ہے نا کہ اچھا جی اگر وہ خدا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر تھا تو اسے پھر کیا ضرورت تھی کہ وہ اتنی چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح سے بگ بینگ کرتا اور پھر ایوالو کرتا اور پھر اس طرح سے مخلوقات بنتی چلی جاتی. تو اس کا بھی اقبال اگر جواب دیں گے تو وہ یہی دیں گے کہ یہ جو آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں بلینز آف ایئرس کا زمانہ، 3.5 بلین ایئرس کا، یا جو آپ انسان کا زمانہ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے بھی آپ اس کو دیکھنا چاہیں 50,000 سال یا وٹ ایور، یہ سارا زمانہ آپ کے انٹلیکچوئل اسپیشلائز ٹائم کا زمانہ ہے، یہ خدا کا زمانہ نہیں ہے. خدا کے نزدیک یہ ایک ہی اٹرنل ناؤ کا ایک پلک جھپکتے کا زمانہ ہے جس میں اس نے سب کچھ کر دیا ہے. تو یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو اس کو اسپیشلائز کر رہی ہے، یہ آپ کی مجبوری ہے. سوری آپ نے کچھ کہنا تھا.
انویریئنٹ انٹرول کو سادہ طریقے سے یوں سمجھ لیجیے کہ کیونکہ ہماری جو 4 ڈائمینشنز ہیں ان 4 ڈائمینشنز میں ٹائم بھی شامل ہو چکا ہے، اسپیس ٹائم اب ایک چیز بن گئی ہے، تو آپ کسی بھی فنومینا کو جب دوسرے فنومینا سے آپ ان کے آپسی ڈسٹنس کی بات کریں گے تو اس ڈسٹنس میں آپ صرف فاصلہ دوسرا یہ اسپیشل فاصلہ 3D والا شامل نہیں کریں گے، اس میں ٹائم کا کمپوننٹ بھی شامل کریں گے. ٹھیک ہے، تو وہ مل کے پھر جو ہے وہ آپ کو ایک انویریئنٹ ویریبل دیں گے کہ ان میں یہ جو ویری کر رہے ہیں 2 فنومینا ایک دوسرے سے، یہ کتنا ویری، ان کا جو بیچ میں ڈیلٹا ہے وہ ایگزیکٹ کیا ڈیلٹا ہے، تو وہ آپ کو ٹائم کو شامل کر کے ملے گا. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی زیادہ اس سے تفصیل ہے لیکن وہ تھوڑی ٹیکنیکل ہو جاتی ہے. تو اسے ہم انویریئنٹ ویریبل پہ اس لیے میں زیادہ ٹائم بھی میں نے شروع کیا تھا لیکن پھر اس کو چھوڑ دیا کہ اس میں شاید ہمیں بہت زیادہ اس کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر بھی باقی آرگومنٹس جو ہیں وہ سمجھ آ جاتے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. جی اور کچھ؟ بالکل دیکھا جا سکتا ہے. شور ہاں بالکل ایسے دیکھا جا سکتا ہے، اور دیکھا اس پہ الگ سے انفیکٹ ایک کورس بھی کیا جا سکتا ہے کہ پہلے ہم ان ساری چیزوں کو لائن اپ کر لیں کہ جو اعتراضات عام طور پہ اٹھائے جاتے ہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اقبال سے ہمیں ان اعتراضات کے جواب میں کہاں کہاں مدد مل رہی ہے، اور اس آرڈر میں چیزوں کو دیکھ لیا جائے. لیکن اگین اس میں یہ دشواری ضرور آئے گی کہ اقبال کے آرگومنٹس جو ہیں، اب جیسے وہ جو پہلے لاجیکل آرگومنٹس تھے وہ اس طرح کے ہیں کہ ان کو سمجھانے کے لیے آپ کو 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں چاہیے، لیکن اقبال کے آرگومنٹس جو ہیں بہت ہیویلی بیسڈ ہیں ہمارے ایکسٹرنل فینومینا سے اور ڈفرینٹ سائنسز سے، وچ از دا نیڈ آف ٹائم. مطلب یہ برائی نہیں ہے، یہ تعریف ہے، لیکن اس میں پھر ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے کہ اس کا ابلاغ جو ہے، اس کی کمیونیکیشن جو ہے وہ اتنی ہی مشکل ہو جاتی ہے، آپ اس کو ایک شارٹ سٹینس میں نہیں کر سکتے. اور ہماری ایک کیا کہتے ہیں، ہمیں ایتھسٹ بھی اچھے نہیں ملے. تو ہمارے جو آج کل کے جو لبرلز اور ایتھسٹ جو برینس ہیں وہ زیادہ تر ان تمام چیزوں سے روشناس نہیں ہیں. انہوں نے سائنسز بھی بہت سپرفیشل لیول پہ پڑھی ہیں، فلاسفی بھی بہت سپرفیشل لیول پہ پڑھی ہے، ایک جملہ ادھر سے اٹھایا ایک ادھر سے اٹھایا، اس کو ایک ملغوبہ سا بنا کے تو وہ چل پڑتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارا جو ریلیجیس برین ہے وہ بھی ایسا ہی ہے. تو ہمارے یہ دونوں پولز جو ہیں وہ ایک طرح ہی کی سپرفیشیلٹی میں پھنس گئے ہوئے ہیں. تو بہرحال جس سے اس دن اب وہ نعمان علی خان صاحب کے ساتھ بھی جب اس میں ڈسکشن میں بات آئی تھی تو یہی بات ہوئی تھی کہ خدا کی جو مینیفیسٹیشن ہے یا ہائر آرڈر کی، ہائر ریالٹیز کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ بہت سارے ڈفرینٹ آرڈرز میں ہوتی ہے، بہت سارے ڈفرینٹ پلینز میں ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اس کی نشانیاں بھی بہت ساری ڈفرینٹ پلینز میں ہیں. اور اس پہ ہمیں جو حق اور باطل کی جو ایک مسلسل لڑائی رہتی ہے، اس میں جو ہمیں اپنا کنٹریبیوشن جو دینی ہوتی ہے وہ بھی بہت ڈفرینٹ لیولز پہ اور ڈفرینٹ پلینز پہ ہوتی ہے. ہر بندہ ہر لیول پہ نہیں لڑتا، لیکن بہرحال یہ ایک مستقل ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے جو بھی عصری تقاضے ہیں، جو ہمارے کنٹمپرری ایریاز آف نالج ہیں، جو وسٹاز آف نالج ہیں، ان میں اپنے آپ کو ایکوپ کر کے اس کے مطابق ہم چیزوں کو جو گیپس ہیں ان کو مسلسل برج کرتے رہیں، تاکہ جو ایک تشکیک کا ایک سٹارم ہے جو آتا ہے، اس سٹارم سے ہم خود کو ڈیفینڈ کر سکیں. کم از کم جو ہمارے مطلب آئی ایم ٹوٹلی کنونسڈ کہ یو کین ناٹ پرسویڈ این ایتھسٹ بیسڈ آن لاجیکل آرگیومنٹس into Islam or into any other religion. You cannot convert them. وہ اصل مسئلہ جو ایتھیزم کا ہوتا ہے وہ مسئلہ یہاں پر نہیں ہوتا، وہ لاجیکل نہیں ہوتا، اس کے بہت سارے ڈفرینٹ پلینز ہوتے ہیں جہاں پہ وہ پلے کر رہا ہوتا ہے. لیکن آپ کم از کم جو لوگ ایمان پر ہیں یا جو سچے دل سے کچھ تلاش کر رہے ہیں، جو مثلا ہو سکتا ہے کہ وہ وقتی طور پہ ایگنوسٹ ہوں، جو
ایکچوئل میں کچھ تلاش کر رہے ہیں یا جو آپ کے آلریڈی ایمان میں، ان کو آپ کم از کم ایک ڈیفینس سسٹم تو دے سکتے ہیں نا. ان کو جو اعتراضات آ رہے ہیں، جو بمباری ہو رہی ہے، جو حملہ ہو رہا ہے، اس کے جواب میں ایک شیلڈ تو پکڑا سکتے ہیں. تو وہ مسلسل تیار کرتے رہنا وہ ہمارا بنیادی کام ہے. ایون مسلمس، یو آر ویری رائٹ. ہمارا اب یہ ماڈرن مائنڈ کی بات اقبال نے یہاں پہ اسی حوالے سے کی تھی جو پریفیس میں بھی کی ہے، کہ وہ ماڈرن مائنڈ کے جن کی تربیت اس ماڈرنٹی کے دور میں ہوئی ہے کہ وہ اب پرانے روایتی طریقوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور ان احوال تک ان کی رسائی نہیں ہے کہ جو احوال ایکچوئل میں ہمارے عقائد کا، فیتھ کا پلیٹ فارم بنتے تھے، جو اس کی سیٹ بنتے تھے. تو یا کم لوگ ہیں جن کی وہاں تک رسائی، تو ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہے. اور ایون جس طرح سے وہ ہے نا حضرت ابراہیم کا علیہ السلام کا جس طرح سے ذکر ہے قرآن میں کہ انہوں نے خدا سے دعا کی کہ مجھے دکھائیے کہ آپ کس طرح سے زندہ کریں گے. اور جب خدا نے کہا کہ جناب کہ کیا آپ کو ایمان نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اپنی ایک اطمینان کے لیے، سرشاری کے لیے. تو جو مسلم بھی ہیں آج کے دور میں، جو اس دور میں جن کی پرورش ہو رہی ہے، ان کو بھی کم از کم اپنے اطمینان کے لیے ان چیزوں کا جواب ضرور چاہیے، ورنہ وہ ایک کانٹا جو ہے وہ کھٹکتا رہتا ہے. تو یہ ضرورت بالکل ہے. اچھا، اس میں بھی اور پچھلے لیکچرز کے حوالے سے بھی اگر کوئی آپ کو خاص پیراگراف ایسا ہو، کوئی ٹرمینالوجیز ہوں، کوئی اسٹیٹمنٹس ہوں، ایکسپریشنس ہوں جن کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہوں، تو ہمارے پاس ہاف این آور ہے، ہم وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ سیکنڈ لیکچر کس نے ریڈ کس نے کیا ہے آنے سے پہلے آج؟ 50% تک کس نے کیا ہے؟ 40-50% تک. چلیے ٹھیک. اس میں جو آپ نے پڑھا ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو بہت مشکل کا باعث بن رہی ہو؟ کوئی جملہ، کوئی پیراگراف، کوئی ٹرننگ پوائنٹ، کوئی آرگومنٹ؟ اگر فرسٹ لیکچر میں بھی کچھ اس طرح کا ہے، وہ مطلب وہ آئی نو کہ تنوری صاحب نے کروایا تھا، لیکن اس میں بھی اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے جو کہ آپ کو کوئی کویسچنس ہیں یا آبجیکشنس ہیں، تو وہ آپ کر سکتے ہیں. یو کین برنگ اٹ اپ اور ایون پریفیس. یس. یہ جو بک ہے، لائک سنس اسٹارٹڈ دس بک، یہ کافی زیادہ ڈائلاگ اس بیچ میں آتا ہے کہ ایز دس بک از کنسرن ان ماڈرن مائنڈ، تو وہ ایک پورا ایرا ہے، ایک پوری سویلائزیشن جس سے بات ہوتی ہے. تو اب اس بک کے اندر جو بھی چیزیں سجیسٹڈ ہیں وہ ایک آپ انسٹیٹیوشنل لیول پہ کرنے ہونی چاہیے. کہ فار ایگزامپل اگر کوئی ریزن ڈھونڈ رہے ہو، کوئی ریشنل ڈھونڈ رہے ہو کوئی ریلیجن کے، then that too needs to be something which might be able to become part of your education or your upbringing or something like that. کہ یہ جو پورا کہ آئیڈیا سجیسٹ کرنا ہے of religious experience یا اس کا پورا mechanism whatever. تو اس چیز کو جب ہم spirituality کے ساتھ یا religious experience کے ساتھ ہم amalgamate کر کے دیکھتے ہیں itself، تو that in itself is so unique and individual کہ اگر ہم لوگ اس کو encourage کر رہے ہیں نا religious experience as a mode of your absolute knowledge، جیسے جو ہم نے knowledge کے بارے میں پڑھا یا اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے ریلیز، تو ہاؤ ڈو وی ایکچولی انسٹیٹیوشنلائز دیز تھنگس؟ کیونکہ یہ چیزیں تو بہت یونیک اور انڈیویجول بھی ہوتی ہیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور اس کو انسٹیٹیوشنل لیول ہی پہ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب اس میں کس طریقے سے کرنا ہے، دیٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ. وہ طریقے کی کچھ فاؤنڈیشنز تو اقبال نے یہاں لے کر بھی دی ہیں نا. کچھ چیزیں ہیں جو فاؤنڈیشنز انہوں نے بچھا دی ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو یہاں پہ وہ ایک اپنی وشفل تھاٹ چھوڑ گئے ہیں کہ جیسے ریلیجیس ایکسپیرینس پر سے اس کے حوالے سے ان کی بات آتی ہے کہ آئی وش کی جو سائیکالوجی ہے اور ہمارے جو مسلم سائیکالوجسٹس ہیں وہ آگے بڑھ کر کچھ اس طرح کے نئے میتھڈز دریافت کریں، وہ ریلیجیس ایکسپیرینس کو پراپر اسٹڈی کریں اور اس طرح کے میتھڈ دریافت کریں کہ جو آج کے ذہن کے لیے زیادہ موزوں ہوں اور زیادہ ریلیٹیبل ہوں، اور اس سے وہ دوبارہ سے ایک ریلیجیس ایکسپیرینس تک ایکسیس کر سکے. کہ ہمارے جو پرانے صوفیانہ جو مراقبے اور مشاغل اور وہ سارا کچھ ہے وہ آج کے برین کے لیے ریلیٹیبل نہیں ہے، تو یا اس برین کے لیے کہ جو ماڈرنٹی سے زیادہ ربط رکھتا ہے، زیادہ اس سے اس پہ جس کے سانچے جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں. تو وہ والی چیزیں تو یا اس میں ہیں یا ان کی انڈیکیشن ہے، مثلا اس کتاب میں بھی اس پہ اور بھی بہت سارا کام ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے جو ول ہے، جو ولفلنس ہے، وہ بہت زیادہ ہمارے یہاں لیک کرتی ہے ڈیفینیٹلی. اور اس میں جیسے
وہ ایک جو اسپریچول سائنسز کے حوالے سے بہت مذاق اڑتا رہا کہ ایک یونیورسٹی جو ہے وہ اسپریچول سائنسز کی اس پہ بنائی جائے اور اس میں اس طرح کی موڈس پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ ریسرچ کی جائے، تو اس پہ بے شمار مذاق اڑا اور بہت زیادہ موکنگ اور اس پہ میمز اور بہت کچھ شاید آپ نے دیکھا ہو سوشل میڈیا پہ. تو یہ مسائل تو ہیں، اور اس کو مطلب اس کا کوئی جواب ایسا نہیں ہے جو میں دوں. جواب سارا مطلب واز دیر ان یور کویسچن، اس میں بس یہی ہے کہ کرنے کا کام کرنا کس نے ہے. مطلب وی آل ہیو ٹو ریئلی کنٹریبیوٹ ٹو دس. آپ اپنے اپنے لیول پر اپنے اپنے درجے پر خود کو ایکوپ کریں اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ. آئی اے ایس کے پلیٹ فارم پہ یہ ڈیفینیٹلی وی کین ایکچولی پرابلی وی کین ٹرانسفارم دس ہول پلیٹ فارم انٹو فار دس ون پروجیکٹ. اور یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس پہ لوگوں کو انگیج کر کے اس کو بہت اچھے طریقے سے فارم کیا جا سکتا ہے. تو بس اب یہ ہے کہ ہمارے جو اس میں مزاج میں، دینی مزاج میں ایک شرمندگی کا عنصر آ گیا ہے نا. ہم امبیرسڈ ہیں بینگ مسلمس، ہم امبیرسڈ ہیں یہ کہنے میں کہ ہم خدا سے کوئی تعلق رکھتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں. ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جو مطلب اٹس اے ووک تھنگ، اٹس اے فیشن اسٹیٹمنٹ ٹو سے کہ میں تو ایتھسٹ ہوں، میں تو خدا کو نہیں مانتا. اٹ جسٹ لکس مور ہپ کہ آپ جو ہیں وہ تو بڑے ماڈرن ہیں اور بڑے آپ ریزن پہ بلیو کرنے والے ہیں. تو دیٹ از دیر ایز ویل. تو اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ان ریشنل بیسس پہ بھی دکھایا جائے کہ جناب یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کتنی بیوقوفانہ باتیں ہیں. اور اس کے ساتھ پھر یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزوں پر پراپر ہم ریسرچ اپ ٹیک کریں، اس کو کنٹریبیوٹ کریں. ہمارے ہاں تو اب یہ جیسے سائیکالوجی وغیرہ کے سبجیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ اس سے کلوزلی ریلیٹڈ ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ سائیکالوجی ہم نے جو پڑھی ہے وہ ساری سائیکالوجی بھی ہم نے ویسٹ کی پڑھی ہے، ہماری اپنی سائیکالوجی بھی نہیں ہے. which does not make sense. It does not make sense at all. آپ کی جو سوشو سائیکولوجیکل ڈائنامکس ہوتی ہیں اور جو فینومینا ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹائڈ اپ ہوتے ہیں آپ کی سویلائزیشن سے اور آپ کے ٹریڈیشن سے. ایک بچہ جو بڑا ہو رہا ہے، صرف ایک رف سی ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک بچہ جو اس موڈ میں بڑا ہو رہا ہے کہ جب اس نے 15-16 سال کا ہونا ہے تو اس نے باہر اپنے گھر چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور جس کو ماں باپ نے بھی برداشت نہیں کرنا کہ میاں اب یہاں کیا کر رہے ہو، وہ جا کے اپنا کماؤ اپنا کھاؤ، ہمارے سر پہ کیوں بوجھ بنے ہو. اور جس نے پھر جا کے اپنی ایک فیملی بنانی ہے، اپنے گھر والوں سے اس نے کبھی کرسمس پہ یا ایسٹر پہ ملنا ہے، یا 2 مہینے بعد اگر بہت اچھا بچہ ہے تو مہینے 2 مہینے کے بعد کبھی ایک چکر لگا لینا ہے. تو جب ماں باپ بوڑھے ہوں گے تو انہوں نے اولڈ ہاؤس میں رہنا ہے. تو اس طرح کی مینٹیلٹی کے ساتھ جو آپ کی اپ برنگنگ ہو رہی ہے، ہاؤ کین دیٹ مینٹیلٹی ہیو سیم سائیکولوجیکل مینیفیسٹیشنز اینڈ کانسٹرکٹس اینڈ ڈائنامکس جو کہ ہمارے فیملی اسٹرکچر میں جنم لیتے ہیں. فیملی اسٹرکچر از اے ویری فنڈامنٹل تھنگ. تو یہ صرف ایک ایگزامپل ہے کہ اس کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں کہ جتنی کلینکل اسٹڈیز ہیں، جتنی ریسرچ ہے، جتنا کچھ ہے، وہ سارا ویسٹ کا ہم منوان وہی پڑھا رہے ہیں. یہاں پر کوئی ریسرچ نہیں ہے. میکسیمم جو ریسرچ کے نام پہ پبلیکیشنز ہوتی ہیں وہ کیا ہیں کہ جی آپ نے سروے 100 لوگوں میں بانٹ دیا، 200 میں بانٹ دیا، NCA میں چلے گئے، فلان جگہ چلے گئے، وہ بانٹ دیا، اور وہ آدھے لوگوں نے اس سے مذاق لکھ کے جوکس لکھ کے واپس کر دیے، باقی لوگوں نے بھی جو ہے بس وہ سر سے اتارنے کی بات کی اور آپ نے وہ پبلش کروا دیا. تو دیٹ از اوور ٹوٹل سائنس رائٹ ناؤ. اور اس میں بھی زیادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کھینچ تان کے جو اسٹیبلشڈ تھیریز ہیں ویسٹ کی، یورپ کی اور US کی، ہم انہیں کو دوبارہ سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. ہماری ماڈرنٹی بھی، ہمیں ماڈرنٹی بھی اچھی نہیں ملی بھائی. ہماری جو ماڈرنٹی ہے وہ بھی امپورٹڈ ہے. ویسٹ نے ماڈرنٹی کو آپ کے علاوہ کون ایکسپلین کرے گا؟ I know you have study on modernity, so I'm not asking you. Definitely it's not best modern. جب ہم کہتے ہیں مثلا، جب اقبال یہ کہتے ہیں، اقبال یہاں پہ جب پریفیس میں نام لیتے ہیں جی ماڈرن مائنڈ، what does he mean by that؟ کہ میں ماڈرن مائنڈ کو ایڈریس کر رہا ہوں ان لیکچرز میں. what does he mean by what is a modern mind؟ Rational ہو جتنا زیادہ ریزن کے اوپر بیس کرنا. It is not part of a dogma because اقبال کا جو ٹائم کی ہے وہ پچھلے 300-400 سال جو ہے بڑا ایک اسٹیٹسم کا تھنکنگ کے حوالے سے ہے، تو وہ اس سے ڈیٹیچ کر کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال میں اقبال جو ہیں وہ ماڈرنٹی کو کے پروپوننٹ ہیں یا اس کے اوپوننٹ ہیں؟ I think اقبال بیسیکلی تو ماڈرنٹی اینڈ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ فیوچرزم، اس کی وہ بات کرتے ہیں، وہی ان کا شاید بیسک موقف بھی ہے، کیونکہ وہ تقلید اور اس چیز سے تھوڑا سا دور بھاگتے ہیں.
فنڈامنٹلزم کے بھی بڑے قائل ہیں اور اس کو وہ ایک مشکل ہوتی ہے. not fundamentalism the fundamentalism but basic principles ہیں انہیں کو وہ کہتے ہیں کہ they are like eternal اسلام کی طرح. آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال سے اگر ہم ویسٹ کو فالو کرتے ہیں تو ویسٹرنائزیشن اور ماڈرنائزیشن اگر آئے گا میں بھی کہ چائنا جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے تو ہم چائنا کو کاپی کرتے ہوئے وہ ایسٹرنائزیشن ہو سکتی ہے. ماڈرنائزیشن آئی تھنک وہ ہے کہ جو اپنی ویلیوز کو اپ ٹو ڈیٹ کرتے ہیں. اچھا اوکے. ایک پوائنٹ ماڈرنٹی سے میری اپنی اوپینین ہے کہ اس میں اوور آئیڈیلائز کرنا سبجیکٹیوٹی آف اوپینین دیٹ از پوسٹ ماڈرنٹی. دیٹ از پوسٹ ماڈرنٹی. یہ جو ماڈرنٹی ہے نا یہ بیسیکلی یہ ایک اچھا یہ سمجھنا یہ امپورٹنٹ چیزیں. ابھی دیکھیے یہ پریفیس کا ورڈ ہے, یہ بالکل پہلے پیراگراف میں آتا ہے, غالباً تیسری چوتھی لائن ہے, اور وی ہیو سو مینی ڈفرنٹ آئیڈیاز اباؤٹ وٹ ماڈرنٹی بیسکلی از. اور اقبال ویدر ہی از ان فیور آف ماڈرنٹی اور یو نو اگینسٹ ایٹ, ہمیں وہ بھی وی آر ناٹ شیور. اقبال ماڈرنٹی کے پروجیکٹ کے خلاف ہمارے پاس سب سے بڑی آواز ہیں, اور ماڈرنٹی آن دا ہول از ناٹ اے گڈ تھنگ, اٹ از ڈسٹرکشن آف ایوری تھنگ. تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ماڈرنٹی جو ہے ماڈرنزم جو ہے بیسکلی یہ ایک ازم ہے, رائٹ. ماڈرنٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم سائنٹیفک ہو گئے ہیں, ہم پروگریسو ہو گئے ہیں, ہم فیشنیبل ہو گئے ہیں, یا ویسٹ میں جس طرح سے ترقی ہو گئی ہے تو اس کو دیٹ از ناٹ ماڈرنٹی. ماڈرنٹی از ناٹ اباؤٹ ترقی. ماڈرنٹی ایک سوشو ہسٹوریکل کنڈیشن ہے جس کے بطن سے ماڈرنزم نکلا ہے, جس کے بطن سے فار ایگزامپل کمیونزم نکلا ہے, اور ڈیموکریسی اور لبرلزم, یہ سارے جتنے بے شمار ازمس ہیں یہ اس ایک سوشو ہسٹوریکل کنڈیشن سے نکلے ہیں. اور ایون میرے اپنی رائے یہ ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم بھی جو ہے, ماڈرنزم بھی اور پوسٹ ماڈرنزم بھی, یہ دونوں ماڈرنٹی ہی کے ملٹیپل وہ ہیں, ڈفرینٹ فیسٹس ہیں. ماڈرنٹی ہے کیا؟ ماڈرنٹی کی میں عام طور پہ اس کو دیکھنے کی ابتدا کرتا ہوتا ہوں پری رینیسانس سے, یا جیسے 12th سینچری رینیسانس کہتے ہیں وہاں سے. مطلب کہیں نہ کہیں وی ہیو ٹو ڈیفینیٹلی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے پیچھے ہم ٹریس کرتے جا سکتے ہیں ایڈ انفینیٹم, لیکن کہیں نہ کہیں ڈیفینیٹلی ہمیں لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے. تو جب یہ ہماری بائزنٹیم وغیرہ کی جب جنگیں چل رہی تھیں, اور جب وہاں پہ آٹومن امپائر وغیرہ قائم ہو رہی تھی اور وغیرہ وغیرہ, تو بہت سارا جو کرسچین برین ہے اور ان کے جو ٹریڈیشنل اور اس وقت کے جو کنٹمپرری وہ نالج اسٹریمز ہیں وہ وہاں سے ڈرین ہو کر وہ یہاں پہنچ گئے اٹلی وغیرہ میں. ٹھیک, ادھر سے پھر اس کے بعد سے پھر وہ رینیسانس وغیرہ وہ سارا ان چیزوں نے جنم لیا. ان میں کچھ بڑی پرسنالٹیز ہیں, وہ زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. فرانسس پیٹریارک کا بہت بڑا نام ہے جس نے اس کو بہت اس موومنٹ کو آگے بڑھایا, یا اس کی جو روٹس میں اس کی بنیادوں میں جس کا ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے. یہ 12th سینچری آنورڈس کی بات ہو رہی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. لیکن اب یہ سارا کام جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا, ماڈرنٹی ہمارے ہاں ایک امپورٹڈ فنومینا ہے. ماڈرنٹی کی جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا, یہی مسئلہ ہے کہ ہم بہت کنفیوزڈ ہیں, کیونکہ ہم ان حالات سے بھی نہیں گزرے کہ ہم صحیح طرح سے ماڈرنٹی ہی کو ایکسیپٹ اپنی پوری اس کے ساتھ سائیکولوجیکل اویئرنیس کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ ہم پہ عائد کی گئی ہے. تو ہاں وہ ہمارے ڈکلائن کی سٹوری ایک الگ ہے, اس پہ پھر بات کریں گے. ابھی جو ماڈرنٹی کی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے, پیرل چلا ہے. لیکن پہلے یہ دیکھیے کہ ماڈرنٹی ہے کیا. ماڈرنٹی میں مثلاً میں صرف ایک دو بڑی چیزوں کا نام لے دیتا ہوں. ماڈرنٹی میں ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے 14th سینچری کی تباہ کاری. ٹھیک ہے, 14th سینچری واز دی ڈارکسٹ سینچری وچ یورپ ہیز سین ٹل ٹو ڈیٹ. اس میں فیمن آیا تھا, قحط سالی, ایسی زبردست قحط سالی ہوئی تھی کہ کئی دہائیاں ان کی فصلیں جو ہیں وہ نہیں بن سکیں اور قابو میں نہیں آ سکا ان کا جو خوراک کا مسئلہ تھا. پھر بلیک ڈیتھ, پلیگ کی ایسی وبا چلی کہ
آپ یوں کہیے مطلب یوں کہیے کیا مطلب یہ ڈاکیومنٹڈ فیکٹس ہیں کہ 1/3 پاپولیشن ڈائڈ. مطلب جیسے خدا نخواستہ پاکستان میں آ جائے تو 7-8 کروڑ لوگ اگر وفات پا جائیں تو ایوری ہاؤس ہولڈ ایوری ہاؤس ہیڈ ملٹیپل ڈیڈ باڈیز, اور ڈیڈ باڈیز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اس وقت کی جو وہ پورٹریلز ہیں اور جو پینٹنگز ہیں اس میں گلیوں میں, کھیتوں میں, گھروں میں, ہر جگہ ڈیڈ باڈیز بکھری ہوئی ہیں. فرسٹ ٹائم آئی ڈونٹ نو فرسٹ ٹائم اور ناٹ, لیکن بہرحال ڈاکیومنٹڈ جو ایک کیس کینیبلزم کا ملتا ہے وہ 14th سینچری میں ملتا ہے. پڑوسیوں نے ایک دوسرے کو مار کے کھایا ہے, یہ حالات ہو گئے تھے. چرچ پہ بہت زیادہ ریلائی کیا اس وقت. کیتھولک چرچ واز بگ, واز ہیوج, اور ان کے بہت زیادہ وہ تھے کہ جی ہم جو ہیں وہ خدا سے مانگ کے آپ کو یہ دے سکتے ہیں وہ دے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. چرچ کی دعائیں کسی کام نہیں آئیں, اور ہوا یہ کہ فار دا فرسٹ ٹائم لوگوں میں چرچ کے خلاف ایک جو ہے وہ نفرت بڑھنی شروع ہوئی کہ یہ جو سارے وعدے اور ساری بڑی بڑی باتیں ان کا کیا بنا ہے. اس کے بعد ایک ویو سی, جیسے آپ کا, کیونکہ جب آپ اتنے بڑے المیے سے گزرتے ہیں نا تو آپ کا خمیر چینج ہو جاتا ہے, آپ کی کیمسٹری بدل جاتی ہے اقوام کی. فرسٹ ٹائم اٹ ہیپنڈ سو کہ ہم نے مطلب ویسٹ نے خدا کو سینٹرل بنانے کی بجائے انسان کو سینٹرل بنا لیا. اس کا جو تھیریز آتے ہیں ہیومن از دی میجر آف ایوری تھنگ, یہ وہاں سے شروع ہوئی ہیں. اس کے بعد فار دا فرسٹ ٹائم وی مووڈ دا گیز فرام گاڈ ٹو ہیومینٹی. مارٹن لوتھر اس کے بعد آئے ہیں. مارٹن لوتھر کا اس میں بہت عمل دخل ہے. وہ مارٹن لوتھر کا زمانہ ہے 16th سینچری کا کہ آخر کا. ہیومنزم کے نام سے اسٹارٹ ہوا تھا, اور اس کے بعد جب ونس آپ نے اتھارٹی سے اپنا ناتا توڑ لیا, ونس آپ نے انسان کو وہ میجر بنا لیا اور آپ نے خدا کو سیکنڈری کر دیا, آپ نے اس کو تھوڑا سا آپ یوں کہہ لیجیے کہ اس کو ریلیٹڈ نہیں رکھا اپنے روزمرہ کے افیئرس میں, تو جو چیز ریلیٹڈ نہ ہو وہ چیز پھر آہستہ 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 وہ پھر آپ کے لیے مطلب وہ غیر ضروری ہو جاتی ہے نا. تو پھر بہرحال مینی سینچریز فارورڈ بہرحال یوں ہوا ہے. بیچ میں وہ بھی آیا ہے مارٹن لوتھر کنگ کا, جیسے اس کا آپ نے نام لیا مارٹن لوتھر کا, اور دوسری طرف وہ ایک اور صاحب تھے, یہ جرمن تھے, وہ فرینچ تھے, دیکھیے نام مجھے, اٹ واز جسٹ دیئر اینڈ اٹ وینشڈ, جان کیلون. تو انہوں نے مل کے جو ہے پہلے ادھر سے مارٹن سے سٹارٹ ہوا تھا, لوتھر سے, اور لوتھر نے دیا ایک پروٹیسٹنٹزم جو ہمیں معلوم ہے. اس نے ایک پیپر لکھا تھا جس میں کیتھولک چرچ پہ بہت زیادہ وہ آبجیکشنز تھیں اور وغیرہ وغیرہ, لیکن بہرحال وہ ہوا یہ ہے پروٹیسٹنٹزم کے کچھ بیسک جو ہے نا وہ عقائد ایسے تھے کہ جس نے مطلب یہ کہ ریلیجس تحریک تھی, لیکن اس نے سیکولرزم کو جنم دیا. اس نے انسان کے افیئرس کو چرچ اور دنیا میں ڈیوائڈ کر دیا, کنگڈم آف گاڈ اور جو دوسری کنگڈم ہے ان کو 2 کنگڈمس میں ڈیوائڈ کر دیا. اور جو ہمارا ایک دوئی کا جو وہ ہے تمام تر جو جس میں ہم ہر چیز میں دوئی دیکھتے ہیں, ہم بھی جیسے دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں آپ چل رہے ہیں تو جی یہ کرنا پڑتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے, خدا کو ہم نے مسجد تک رکھا ہوا ہے کہ وہاں جائیں گے عبادت وغیرہ کر کے تو اس میں خوش کر لیں گے. تو وہاں پہ یہ والا جو ہے بہت اسٹرانگلی یہ چیز آ گئی, مطلب اس کو باقاعدہ ریلیجس جسٹیفیکیشن دی گئی, کریڈ کی جسٹیفیکیشن دی گئی پروٹیسٹنٹزم میں. سود کو ایکسیپٹ کیا گیا. پروٹیسٹنٹزم کا ایک آئیڈیا یہ تھا کہ اف یو آر بلیوڈ آف گاڈ تو یو ہیو ٹو بی پراسپرس ان لائف ایز ویل. یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا آپ کی طرف ہو اور آپ دنیا میں مفلس ہوں یا آپ دنیا میں پیچھے ہوں. تو اس کو امارت کو اور مادی ترقی کو باقاعدہ ایک پیمانہ بنا لیا گیا کہ ہاؤ کلوز یو آر ٹو گاڈ. تو اس میں پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ان سب یہ ساری چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ جو انشورنس کمپنیز ہیں, جو بینکس ہیں, جو انٹرسٹ بیسڈ کمپنیز ہیں, یہ سب سے پہلے بنی ہیں پروٹیسٹنٹ کنٹریز میں, نیدرلینڈس میں, انگلینڈ میں, یہ پروٹیسٹنٹ کنٹریز تھیں شروع میں. جو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے پہلے آپ کو شاید معلوم ہو کہ پہلے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تھی, اور جس کو ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کہتے ہیں وہ اس کے 2 سال بعد بنی تھی 1602 میں شاید. تو یہ انہی کنٹریز میں بنی ہیں, نیدرلینڈس میں اور UK میں. اور انہوں نے پھر یہ سارا, تو یہ جو ایک ریس ہے میٹر کی اور ہر چیز کو وہاں تک لا کے بوائل ڈاؤن کر لینا, یہ ایک لمبی تاریخ ہے.
جس سے گزرے ہیں. اٹ واز ریوولٹ اگینسٹ کیتھولک چرچ. یس. اور جی بتائیے. بالکل ایسے ہی. دیٹ از وے اٹ بوائل ڈاؤن ٹو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی. اس کو تھوڑا سا جنرلائز کر لیجئے تو بہرحال اس میں باٹم لائن یہ کہی جا سکتی ہے کہ ماڈرن مائنڈ ایک ایسا مائنڈ ہے جو کہ محسوسات کا عادی ہے, جس نے خدا کو سینٹر سے ہٹا کے انسان کو سینٹر بنایا, اور وہ آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچا کہ اس کے لیے میٹر اور جو کچھ وہ محسوس کر سکتا ہے, جو سینس ڈیٹا سے وہ اچیو کر سکتا ہے, اصل ریئلٹی وہ ٹھہری. تو مڈرنٹی کا جو بیسک کچھ ایکسیومس ہیں, کہہ لیجیے پوسٹولیٹس ہیں, وہ یہ ہیں کہ ریالٹی یا قابل استعمال یا مفید ریالٹی وہی ہے جو کہ جس کو ہم اپنی سینس ڈیٹا سے وہ کر سکیں, ایکسیس کر سکیں, جس کو ہم اپنی کلینکل سٹڈیز کا سبجیکٹ بنا سکیں اور اپنے استعمال میں لا سکیں. اور نیکسٹ اس میں جو ایک بڑی چیز ہے وہ ہے اتھارٹی کا انکار. وہ اتھارٹیز کو نہیں مانتی, ایسی اتھارٹیز کو جو کہ اس کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کسی بھی صورت میں نہیں مانتی. وہ لاز آف نیچر کو اور اس طرح کی چیزوں کو اور اپنے بنائے ہوئے لاز کو ان کو اتھارٹی کی جگہ ان کو دیتی ہے. تو آہستہ آہستہ ڈیفینیٹلی اٹس ویری آبویس کہ اس نے چلتے ہوئے کس طرح سے خدا کے انکار تک پہنچ گئی ہوگی بات, اور کس طرح سے ایتھیزم آیا ہے. جب آپ انکار کر دیتے ہیں خدا کا اور اتھارٹی کا تو آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ سبجیکٹیوٹی. پھر ہر انڈیویجول کی اپنی اوپینین ہے. جب سبجیکٹیوٹی کو آپ ہائی لائٹ کر دیں گے اور انڈیویجولزم پہ آ جائیں گے تو پھر اس سے جنم لے گی پوسٹ ماڈرنٹی یا پوسٹ ماڈرنزم, ایک کنڈیشن کے جس میں کچھ بھی سچ ہو سکتا ہے, جس میں کوئی بھی ایک ٹروتھ نہیں ہے, جس میں دیر از اے مارکیٹ پلیس آف ٹروتھس, کہ جس سے آپ اپنی مرضی کا ٹروتھ جو ہے جس کو پوسٹ ٹروئزم بھی کہتے ہیں. تو اس میں پھر یہ پوسٹ اسٹرکچرلزم, پوسٹ ٹروئزم, یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ جو ڈائلیوٹ ہونا ہے, ڈائلیوشن آف جینڈر آئیڈینٹی وغیرہ وغیرہ, یہ جتنا بھی ایک پورا اسپیکٹرم ہے, یہ پورا جو ڈائلیوشن کا اسپیکٹرم ہے کہ ہر چیز فلوئڈ ہے, وہ فلوئڈٹی بھی پھر آپ کے اندر آ جاتی ہے. مجھے اگر میں اب یہ بالکل میرا اپنا ذاتی وہ ہے رجحان ہے, اس پہ ہو سکتا ہے اگر کبھی موقع ملا تو شاید کچھ لکھوں بھی. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ساری کہانی ہے ہماری ماڈرنٹی کی, جو جس سے ویسٹ گزرا ہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام کی تمام کو آپ باہر کھڑے ہو کے دیکھیں تو یہ تعبیر لگتی ہے اس چیز کی کہ جو سورہ حشر کی آیت ہے کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو اس نے ان کے اپنے نفوس ان کو بھلا دیا. تو آپ نے خدا کو جب سینٹر سے ہٹا کر سائڈ پہ کیا ہے تو آج ہم اپنی آئیڈینٹی کے کرائسس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج سب سے بڑی ابحاث جو ہیں ہر طرف ڈسکشنز وہ یہ ہیں کہ جینڈر آئیڈینٹی کیا ہے, میرا رول کیا ہے, میں اپنے اندر کیا فیل کرتا ہوں, میں باہر سے کیسا ہوں, باڈی کیا ہے, فلاں کیا ہے, جیوگرافیکل آئیڈینٹیز کیا ہیں, اور سچ کی آئیڈینٹی کیا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی جو پلورلزم ہے وہ یہی کہتا ہے نا کہ بیسیکلی آپ تمام تر چیزوں کو یکساں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں.
اب اس میں نہیں, یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ابھی میں صرف ماڈرنٹی کو ایکسپلین کر رہا ہوں, آپ کے سوال تک میں ابھی نہیں آیا ہوں. جو فیتھ کی جہاں تک بات ہے, اس کے اقبال نے اس میں یہ بات یہ تو کہا ہے کہ جو الٹیمیٹ سیٹ ہے ریلیجن کی, وہ فیتھ ہے, اور فیتھ کی جو الٹیمیٹ سیٹ ہے وہ ہمارا ریلیجس ایکسپیرینس ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیجس ایکسپیرینس ایسا ہے کہ جس تک ہمارے اس وقت ماڈرن مائنڈ کی رسائی نہیں ہے, تو اس لیے میں ان کو یہ ٹیمپرری فاؤنڈیشنز دے رہا ہوں. جب تک ہم دوبارہ سے ان فاؤنڈیشنز کو ری ڈسکور نہیں کرتے کہ جو ریلیجس ایکسپیرینس پہ بیسڈ ہیں, اس وقت تک میں ٹیمپرری فاؤنڈیشنز دے رہا ہوں. لیکن ان ٹیمپرری فاؤنڈیشنز میں کیا ہے, وہ ٹیمپرری فاؤنڈیشنز آپ کو یہ بھی دکھاتی ہیں کہ دیکھیے یہ جتنا بھی فینومینا ہے اور یہ جو کچھ بھی آپ جس کو کانکریٹ سمجھ رہے ہیں, یہ سب کچھ بھی اس طرح سے کانکریٹ نہیں ہے جیسا کہ آپ نے اس کو سمجھ رکھا ہے. یہ صرف آپ کی لیک آف اسٹڈی ہے, ایون یہ لیک آف اسٹڈی آف سائنسز. اور جس کو آپ ڈاگما کہتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ریلیجن کا پارٹ ہے. انفیکٹ وہ فرسٹ لیکچر میں بیسکلی ان کا بنیادی آرگومنٹس میں سے ہے کہ ایج آف ریلیجن از ایج آف ریزن. یہ وائٹ ہیڈ کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ مطلب سائنسز میں مثلا ایک آرگومنٹ وہ کیا دیتے ہیں کہ دیکھیں سائنسز میں اس کی مثال میں دے رہا ہوں کہ جیسے سائنسز میں جب ہم چھوٹے تھے, جب میں ابھی پڑھ رہا تھا اسکول میں ارلی ایئرس میں, تو اس وقت پتہ چلتا تھا, ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ہمارا جو یہ نظام شمسی ہے اس کے اندر جو سولر سسٹم ہے اس کے اندر 9 پلانٹس ہیں. اچھا اب وہ کچھ بڑے ہوئے تو معلوم ہوا کہ جناب وہ 9 پلانٹس والی بات جو تھی وہ ختم ہو گئی. اب انہوں نے نئی ڈسکوری کر لی, پلوٹو کو جو ہے وہ کر دیا گیا, اب صرف 8 پلانٹس ہیں. ایک اور جو ہے وہ ڈوارف پلانٹ ڈسکور ہو گیا اور پلوٹو کو بھی ڈوارف پلانٹ جو ہے وہ کر دیا گیا. آئی ڈو ناٹ کیئر. نہ تو میں نے وہ سیارے سارے خود سے بیٹھ کے ٹیلیسکوپ پہ دیکھے ہیں, نہ ہی میں نے ان کو دیکھ کے ویریفائی کر کے مانا ہے. ٹھیک ہے, پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سائنس بھی زیادہ تر ایک دوسرے شخص کی کہی ہوئی بات پہ یقین کا نام ہے. ہماری تمام تر لائف ایک دوسرے شخص کی بات پر کہے ہوئے یقین کا نام ہے. میں ڈاکٹر سے جا کے ہر مرتبہ لڑائی نہیں کرتا ہوں کہ جناب مجھے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ آپ جو دوائی دے رہے ہیں یہ ٹھیک دوائی ہے, حالانکہ میری لائف کا معاملہ ہے, میری ہیلتھ کا معاملہ ہے, لیکن میں اس سے ثبوت نہیں مانگتا. وہ کہتا ہے جناب یہ آپ کو بیماری ہے, یہ دوائی ہے, میں لے کے آ جاتا ہوں اور اس کو یوز کرتا ہوں. ڈاکٹر مجھے یہ نہیں کہتا کہ اچھا آپ کی ٹانگ میں درد ہے, تو میں تو نہیں مانتا, پہلے ثابت کریں کہ درد ہے. ایتھسٹ کا ابھی میں کمپلیٹ کروں پھر میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. خدا کے بارے میں ایتھسٹ کا ایک بڑا دعویٰ یہی ہے نا کہ جناب جس کا دعویٰ ہے وہ ثابت کرے. جب تک وہ ثابت نہیں کرتا تو ہم تو انکار کریں گے نا. انکار خود ایک پوزیشن ہے, لیکن وہ اس پوزیشن کو لے لیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ آپ جب تک ثابت نہیں کریں گے تو انکار ہی لاجیکل پوزیشن ہے. تو دین وین نیکسٹ ٹائم یو گو ٹو دا ڈاکٹر اینڈ سے کہ آئی ہیو پین ان مائی ہیڈ, تو ڈاکٹر شوڈ سے دا سیم ٹو یو کہ جناب آپ جب تک ثابت نہیں کرتے, مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے پین, آپ ثابت کریں. میں بات کمپلیٹ کر لوں پلیز, میں آپ کی طرف آتا ہوں. تو ایک اقبال کا آرگومنٹ یہ ہے, وہ پھر آرگومنٹ جو دوسرے والا ہے وہ بیچ میں رہ جائے گا, اس لیے میں بات مکمل کر لوں. دوسری بات اقبال یہ کرتے ہیں کہ جس کے جو مطلب ایک تو یہ بات آ گئی کہ سائنس میں بھی ہم دوسروں سے ہی لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے آئی ڈیڈنٹ کیئر کہ اگر سیارے جو ہیں وہ 9 تھے اب 8 رہ گئے, یہ جتنے بھی ہو گئے, کیونکہ اٹ ڈز ناٹ افیکٹ می. یہ بھی فرسٹ لیکچر ہی کی یہ بیسک آرگومنٹس ہیں. مجھے اس سے کیا پرواہ ہو سکتی ہے, آپ اس کو 8 کہیں, 10 کہیں, 20 کہیں, 25 کہیں, تو اس سے میری لائف پہ فرق نہیں پڑتا. لیکن وین ریلیجن سیز سم تھنگ تو اس سے میری لائف پہ فرق پڑتا ہے, کیونکہ اٹ از اے کال آف کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن آف مائی کیریکٹر. وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں نے اس طرح سے بیہیو نہیں کرنا, اس طرح بیہیو کرنا ہے, اور اگر میں اس طرح بیہیو نہیں کروں گا تو میں ناکام ہو جاؤں گا, اور اس طرح سے بیہیو کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا ان دی الٹیمیٹ سینس. تو دیٹ از دی الٹیمیٹ کویشچن. باقی ساری لائف جو ہے وہ اس کے سامنے ہیچ ہے, صرف اس ایک سوال کے سامنے کہ خدا ہے یا نہیں ہے, اور اگر وہ ہے تو یہ ریلیجن سچا ہے یا نہیں ہے, اس کی تعلیمات ہیں یا نہیں. تو دیٹ از وائی اقبال سیز کہ ریلیجن نمبر 1 ہیز اے ہائر کلیم آن اٹس ایویڈنس. آپ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مطلب ایک شعور رکھنے والا شخص, یہ تو ہو سکتا ہے کہ سائنس کا کوئی بھی ڈاگما کچھ بھی آپ اس کو پکڑا دیں تو وہ اس کو مان لے, جس طرح سے ہم نے مان لیا. آپ سب میں سے مجھے یقین ہے کہ کسی نے بھی 8 کے 8 پلانٹس نہیں دیکھے, کسی نے گریوٹی وغیرہ کے اور باقی جتنے فینومینا ہیں خود سے ایکسپیرینس نہیں کیے. سائنٹسٹ بھی نہیں کرتے بائی دا وے, کیونکہ آئی ہیو بن لکی انف ٹو بی ان دوز لیبارٹریز جو دنیا کی بہت کم ریئر لیبارٹریز ہیں, ان آکسفورڈ اینڈ ان کیمبرج اینڈ ان دوز پلیسز. اور آئی کین ٹیل یو کہ وہاں پہ 99
0.9% پرابلی سائنٹسٹ کی ایکسیس نہیں ہوتی اس اکوپمنٹ تک جس اکوپمنٹ کی بیس پر یہ سارے لاز اور یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. تو سائنٹسٹ بھی دوسرے کی بات پہ یقین کرتے ہیں جس طرح سے ہم پروفٹ کی بات پہ یقین کرتے ہیں. اور لیکن اس کے بعد دوسری بات یہ کہ جو یہ سائنٹیفک فینومینا ہے اس کو ہم ایسے مان سکتے ہیں, ایک شعور رکھنے والا شخص مان سکتا ہے, لیکن ریلیجن اگر کچھ کہہ رہا ہے تو اس شعور رکھنے والے شخص پہ لازم ہے کہ وہ پوچھے کہ جناب یہ ریلیجن جو بات کر رہا ہے اس کو اس کی جو کوگنیٹو ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی میرے سامنے رکھا جائے, اس کے اندر کی جو لاجیکل انڈر پننگس ہیں, جو اس کی لاجیکل کنیکشنز ہیں اور لنکس ہیں ان کو بھی میرے سامنے رکھا جائے. اس کے بغیر ایک شعور رکھنے والا شخص اپنے فیتھ کو ری ڈسکور نہیں کر سکتا. اینڈ وی ہیو ٹو, ان مائی اوپینین, ان مائی ہمبل اوپینین, وی ہیو ٹو ری ڈسکور آور فیتھ. پیدا ہو جانا ایک مسلم گھرانے میں از ناٹ انف. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ہمارے والد نے اگر ایک فیتھ دیا ہے تو دیٹ از ناٹ انف انلیس اینڈ انٹل وی ری ڈسکور دیٹ فیتھ ان اس. تو وہ بیسیکلی اتنا ہی بلائنڈ ہے جتنا کہ ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہو جانے والا ہندو, ایک عیسائی کے گھر میں پیدا ہو جانے والا عیسائی. لیکن اس کے اب جو اقبال پھر اگین اس میں جو چیز پیرل جو بناتے ہیں, جو تھرڈ ایک آرگومنٹ ہے ان کا اسی لیکچر میں, وہ یہ ہے کہ حقائق جو ہوتے ہیں, جو ریالٹیز ہوتی ہیں, ویدر بی اٹ سائنٹیفک اور بی اٹ ریلیجس, وہ تمام اشارات کا موضوع ہوتی ہیں. مطلب دوز آر دی سبجیکٹ آف سمبلس. ہمارے پاس سائنس میں بھی کوئی چیز ایبسلوٹ نہیں ہے. تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو 100 سال سے زیادہ ہو گئے, اسپیشل ریلیٹیوٹی کو تو تقریباً 125 سال ہونے لگے. اس کے ابھی تک سکسیزفل ہونے کے باوجود کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ ثابت ہو چکی ہے. ہم سے بھی کہتے ہیں کہ اس کا مزید ایویڈنس مل گیا, مزید ایویڈنس مل گیا, کیونکہ اس کی فیور میں چیزیں آتی جا رہی ہیں. ایک چیز اس کے خلاف آ جائے گی تو ہم کہیں گے ریجیکٹ ہو گئی. نیوٹن کے لاس نے اس سے کہیں لمبی عمر پائی, لیکن اس کے بعد وہ ریجیکٹ ہو گئے. تو دیر از نتھنگ ایبسولوٹ ان سائنس. اور اس کے اندر بھی جو چل رہا ہوتا ہے سارا کچھ وہ ڈاگماس پہ چل رہا ہوتا ہے. جو چل رہا ہوتا ہے وہ صرف اس چیز پہ چل رہا ہوتا ہے کہ مطلب کچھ اس کی فاؤنڈیشنز ڈاگماس پہ بیسڈ ہوتی ہیں, اور اس کے اوپر مثلا انٹیلیجبلٹی آف دا یونیورس از اے ڈاگما آف سائنس. مثلا سیم لاز اپلائی از اے ڈاگما آف سائنس. انڈکشن بیسڈ جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ہم صرف بلیو کر لیتے ہیں, وہ اسٹیٹسٹیکل ہیں, وہ پروون نہیں ہیں, وہ ڈیڈکٹیو لاجک کے اس میں نہیں آتی. تو بہرحال سائنس میں بھی ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز کے بارے میں 5, 6, 7 ڈفرینٹ فینومینا ملتے ہیں. تو سائنس ایک تھیری کو ڈیولپ کرتی ہے جو کہ ان فینومینا کو ایکسپلین کرتی ہے. سائنس از بیسیکلی اے فنکشن آف ایکسپلینیشنس, کہ جو فینومینا ہیں ان کی کیا ایکسپلینیشن ہے. تو سائنس بھی اسی طرح سے اشارات پہ کھڑی ہے جس طرح سے فیتھ اشارات پہ کھڑا ہوتا ہے, انلیس وی گیٹ دیٹ ریلیجیس ایکسپیرینس. اور الٹیمیٹلی ریلیجیس ایکسپیرینس بھی جو ہے, کیونکہ وہ میرا انر ایکسپیرینس ہے, تو وہ اٹ از آلسو سبجیکٹ ٹو مائی ڈیلیوژنس. دیر از اے پاسبلٹی کہ میری سبجیکٹیوٹی سے وہ گزر کے آیا ہو. تو دس از انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی ان دس ورلڈ وٹ ایور وی بلیو, ویدر اے سائنٹیفک فیکٹ اور اے ریلیجیس فیتھ, وٹ ایور وی بلیو از بیسکلی دی سبجیکٹ آف کہ ہمارا کہ یہ جو وائنگ ٹروتھس ہیں جو آپس میں لڑتے ہوئی جو ہمارے سامنے بے شمار سمبلس ہیں اور جو بے شمار ایویڈنسز ہیں, ان ایویڈنسز میں ہمیں کون سی ایکسپلینیشن ان ایویڈنسز کو زیادہ لائکلی ایکسپلین کرتی ہے. تو یہ سب کچھ ایوری تھنگ وی ڈو ان لائف از بیسیکلی بلیو. اسی لیے جو ہمارا ایمان ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیٹ بیکمز ایمان بالغیب, جو کہ ہمارے اس انر ایکسپیرینس ہے. اور خدا یہ وعدہ بھی کرتا ہے, اور یہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے, میرا مشاہدہ بھی ہے, کہ وہ آپ کی لائف میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے اشارے اور آپ کے پرسنل میریکلز آپ کو دیتا رہتا ہے. تو یہ اس لائف کا امتحان ہی یہ ہے, مطلب اخلاقی امتحان تو ہے ہی, لیکن اخلاق کے ساتھ ایمان بھی ضروری ہے نا. ہر جگہ پہ یہ 2 چیزیں کہی گئی ہیں, ایمان اور اعمال صالح. تو اعمال صالح جو آپ کے اخلاقیات ہیں, اور ایمان جو ہے وہ یہی ہے, آپ کا امتحان یہی ہے کہ ان اشاروں سے آپ خدا تک کیسے پہنچتے ہیں. وہ اشارے آپ کے اندر بھی ہوں گے اور آپ کے باہر بھی ہوں گے, جس کو خدا کہتا ہے کہ ہم آپ کو انفس و آفاق میں دکھائیں گے. اف یو آر ناٹ کیپیبل ٹو ڈو دیٹ, ہارڈ لک. مطلب اٹس جسٹ لائک کہ ایک فٹ بال میچ ہے, اس کے لیے کوالیفیکیشن راؤنڈ ہے. کوالیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ جناب آپ نے 100 کی اسپیڈ سے دوڑنا ہے. تو ایک اگر if there is a person who cannot really run fast or is lame, unfortunately he cannot say کہ شاہجہاں مجھے تب بھی کوالیفائی کر دیں, میں تو لیم ہوں. وہ میچ ہی اس چیز کا, that is the game that it is. تو it is a game of reaching your faith based on those symbols and signs which God shows you in your outer and inner sense. جی اس میں جب وہ کہتے ہیں the absence of
اس کا مطلب ہے وہ ریلیجیس ایکسپیرینس جو انسان کا خدا کا اس کے ساتھ ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے یس اس کو ہو سکتا ہے وہ اتنا کلیئر ہو سکتا ہے کہ آپ کو پوری طرح یقین میں کامل ہو جائے کہ ہاں بالکل ایسے ہی. اللہ ہے. اور اگر آپ کو یقین ہو جائے قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے تو ہو سکتا ہے وہ کلوز یا وہ چیزیں ہمیں قرآن سے ہی ملیں جس کے ذریعے اگر ہم بلیو کر لیتے ہیں اور قرآن کو کتاب مان لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کلوز ہمیں قرآن سے ہی مل جائے جن کو اڈاپٹ کرنے کے بعد ہم خدا کو کلیئرلی ایسے دیکھ سکیں جیسے ہم آپس میں بات ملتے ہیں, یہ کلوز ملتے ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ میں یہ ایڈریس ان مائنڈس کو کر رہا ہوں کہ جو مائنڈ کھڑے ہی اسکیپٹسزم پہ ہوئے ہیں, جنہوں نے ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھنا ہے, جو کہ سائنس کو ڈھونڈ ہی نہیں رہے, جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے سینس ڈیٹا میں دکھاؤ. اگر آپ دیکھیں اس ریلیجن پاسبل اس کے اندر تو وہ دیکھیں جو جاوید نامہ کی جو وہ نظم لکھتے ہیں اور اس میں جب وہ بات کرتے ہیں کہ ریلیجس ایکسپیرینس پاسبل ہے آپ کے اندر پاسبل ہے اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ وہ اتنا کلیئر ہونا چاہیے اور اس کے جو انڈیکیشن اتنی کلیئر ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی پھر آپ کو ایک ایمبیگوئٹی نہ ہو کسی بھی قسم کی, آپ کو یقین کام ہو. کیونکہ آپ دیکھیں میں مسلمان ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں لیکن میں نے موسٹلی یہ دیکھا ہے کہ پوری طرح مومن ہے نہیں. اگر پوری طرح خدا کو پہچانتے ہیں تو پھر تو ہمارے رویے. اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ریلیجیس ایکسپیرینس جب ہمارا ایک ٹریڈیشنل ایج بھی تھی, جب یہ ماڈرنزم وغیرہ کی آفتیں ہم پہ نہیں پڑی تھیں, اس وقت بھی ریلیجیس ایکسپیرینس تک ہر ایک کی رسائی ایک جیسی نہیں تھی. ہمیں ایون اصحاب کرام میں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان پہ بھی یہ نظر آتا ہے کہ ہر ایک کا انداز مختلف تھا, مزاج مختلف تھا. عربوں کا مزاج مختلف تھا, ایران میں جب آیا تو ان کا مزاج بالکل مختلف تھا. تو اقوام کے مزاج بھی ہوتے ہیں, انفرادی مزاج بھی ہوتے ہیں, اور وہاں پر بھی کچھ لوگوں کے ایکسپیرینسز اور طرح کے تھے, کچھ لوگوں کا ایمان کا درجہ اور طرح کا تھا, کچھ کا اور طرح کا تھا. تو وہ تو رہتا ہی ہے. اب کنڈیشن جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ جو لوگ ریلیجیس ایکسپیرینس تک رسائی رکھتے ہیں, مطلب تھیوریٹیکلی از اٹ پاسبل, آف کورس اٹ از, لیکن جو لوگ اس تک رسائی رکھتے ہیں, جیسے تھیوریٹیکلی اٹ از پاسبل فار ایوری بڈی ٹو انڈرسٹینڈ میتھمیٹکس, ٹھیک ہے, جسٹ مطلب گیونگ اے ویری رف ایگزامپل. لیکن تب بھی ہمیں پتہ ہے کہ بعض لوگوں کو میتھمیٹکس میں 2 + 2 = 4 بھی بہت مشکل لگتے ہیں. ان کو آپ جتنا مرضی, ایک خداداد صلاحیتیں جو ہیں خدا نے ہر ایک کو کچھ اسٹرینتھس اور کچھ ویکنیسز دی ہوتی ہیں, جس کے اندر ہمارا امتحان ہے. تو کچھ باقی چیزیں جو باقی جو کسر ہے وہ اس نرچرنگ نے, اس انوائرمنٹ نے پوری کر دی کہ اس نے ہمیں بہت عادی بنا دیا کہ ہم صرف سالڈ چیزوں کو اور دیکھی جانے والی چیزوں کو کریں. اب ایسے لوگ اس زمانے میں ایسے بھی گزرے ہیں. ریلیجیس ایکسپیرینس, یو آر ویری رائٹ کہ ہم صرف ریلیجیس ایکسپیرینس نہیں, کوئی بھی ایکسپیرینس جو ہم کرتے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر سے ہم گزرتے ہیں, وہ ہمیں ماڈیفائی کر دیتی ہے, اور اس سے جو ہمیں تیقن ملتا ہے, جو سرٹیٹیوڈ ملتا ہے, وہ سرٹیٹیوڈ کسی اور چیز سے نہیں ملتا. تو اگر ہم ریلیجیس ایکسپیرینس کے اہل ہو سکیں تو اسی لیے تو اقبال اس کی تو بار بار بات کرتے ہیں کہ ریلیجیس ایکسپیرینس الٹیمیٹ سیٹ ہے جہاں پہ فیتھ لائے کرتا ہے, اس کی ایبسنس کا مسئلہ ہے. تو اچھا, وہ ان کی ایک اچھا, ایک تو اقبال کے ہاں مطلب ایک تو بیچ میں وہ دور بھی آیا تھا کہ جب ان کے ہاں ایک سپر ہیومن کا, ایک اس طرح کے کامل مرد مومن کا کانسیپٹ تھا جس کو پھر انہوں نے بعد میں نکال دیا, جو ان کے آپ کو اسرار خودی میں ملتا ہے, بعد والے اس میں نہیں ملتا, جو شاید وہ زیادہ نیٹشے سے زیادہ کلوز تھا, اس کو انہوں نے پھر مائنس کر دیا تھا. دوسرا ان کی ایک آپٹیمسٹک تھنکنگ ہے, آپٹیمسٹک وہ اس کا بار بار یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہاں اصل چیز جو وہ انٹویشن اور ریلیجیس ایکسپیرینس ہے, لیکن یہ جو عقلی جو ایک موومنٹ ہے, جو انٹلیکچوئل موومنٹ ہے, میں اس سے بھی بہت زیادہ مایوس نہیں ہوں, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ بھی انفینٹ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اب اس چیز کو بہت زیادہ کھولتے نہیں ہیں, لیکن ہی بلیوڈ دیٹ کہ الٹیمیٹلی, اور یہ والی بات بھی کہی ہے کہ الٹیمیٹلی مجھے امید ہے کہ ہماری یہ جو فزکس اور سائیکالوجی وغیرہ کی جو سائنسز ہیں, یہ ان گراؤنڈس کو پہچان لیں گی اور ان تک پہنچ جائیں گی کہ جو ان کو ریلیجن سے دوبارہ کلوز کر دیں. تو وہ ایک آپٹیمزم ان کے اندر موجود تھا, جس کے حوالے سے بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم درجہ بدرجہ جو ہیں اخلاق میں, انہوں نے بعد میں اپنی وہ پہلی بات کو ریورس کر کے یہ بات کہہ دی ہوئی تھی کہ جو کامل مرد مومن تھا وہ تو آ چکا, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہم دیکھ چکے.
اور وہ عروج جو ہے وہ بس وہی میکسیمم عروج ہے جو کسی کو بھی حاصل ہو سکتا ہے. بٹ ہی وشڈ اینڈ ہی ہوپڈ کہ اب یہ جو ہم سائنٹیفک اس پہ چل پڑے ہیں یہ ڈگر بھی الٹیمیٹلی ہمیں, کیونکہ یہ ہمارے آؤٹر ایکسپیرینسز ہیں, تو یہ آؤٹر ایکسپیرینس بھی ہمیں الٹیمیٹلی وہاں تک لے جا سکیں گے سم ہاؤ. تو دیٹ از واٹ ہی پوائنٹس ٹو یوزلی. تو باقی آپ کی ساری باتیں بالکل صحیح ہیں کہ فیتھ جو ہے وہ اس سبجیکٹ آف ایکسپیرینس کسی بھی شے میں, صرف ریلیجیس ایکسپیرینس نہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ٹوٹلی اس سے ڈیوائڈ ہیں. کچھ جو لوگ زیادہ کانکریٹ تھاٹ رکھتے ہیں وہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں کسی حد تک, انلیس کہ وہ خود سے اس میں پرسو کریں. لیکن اف یو آر پرسوئنگ ریلیجن تو اٹ از لائک گارنٹیڈ اینڈ اٹ از آبزروڈ اینڈ ایکسپیرینسڈ ایوری ویئر کہ آپ کو وہ ایکسپیرینس قطرہ قطرہ ملتا جاتا ہے اور وہ بڑا ہوتا جاتا ہے سلولی. آپ کے روزمرہ کے مطلب محسوسات میں بھی میریکلز, پرسنل میریکلز اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو تھپکی دے رہا ہے پیچھے کھڑا اور آپ کو اپنے ہونے کا احساس دلا رہا ہے. تو دیٹ از ڈیفینیٹلی ناٹ اونلی پاسبل, دیٹ از پریکٹسڈ ایوری ڈے بائی ملینس آف پیپل ان دا ورلڈ. اور لیکن اس میں بھی پھر کچھ بدقسمت ایسے ہوتے ہیں, جیسے بدقسمت ایسے بھی رہے ہیں جو کہتے تھے کہ جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ ساری ایلیوژن ہے. جس طرح سے وہ زینوں نے کہا کہ جو موومنٹ ہے, یہ موومنٹ جو ہم کرتے ہیں بیسیکلی یہ ساری ایلیوژن ہے, موومنٹ اصل میں حقیقی نہیں ہے, موومنٹ ہوتی ہی نہیں ہے. اس لیے اسپیس اوریجنل ہے, نہ ٹائم ہے, نہ موومنٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ساری کائنات جو ہے, جو کچھ ہم نظر آتا ہے, سب کچھ دھوکہ ہے نظروں کا. تو جو لوگ آنکھوں دیکھا جھٹلا سکتے ہیں, تو انسان کے اندر یہ بھی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنے ایکسپیرینسز کو بھی جھٹلا دے. خدا نے آپ کو یہ تمام تر صلاحیتیں, خیر اور شر کی بھی, بلیف اور ڈس بلیف کی بھی, کفر اور ایمان کی بھی, یہ سب کچھ دے کے بھیجا ہے. اور پھر آپ پہ چھوڑا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں. اور اس میں جو واحد ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے, اس کے ساتھ میں میرا خیال ہے کہ اس کو کنکلوڈ کر دوں, 5:30 ہو چکے ہیں. وہ عمر بھائی بار بار دیکھ رہے ہیں میری طرف بے چین ہو کے. تو ہمارے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ صرف ہے ہمارا اخلاص, ہمارا مخلص ارادہ کہ میں اس خدا کو اور اس سچائی کو پہچاننے کے لیے بالکل خالص کوشش کر رہا ہوں. اور اس خالص کوشش میں جب آپ اس ہیوملٹی کے ساتھ جب آپ جاتے ہیں, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے اندر ایک وائڈ ہے, آئی ڈو ناٹ نو وٹ از ریئل اینڈ آئی وانٹ ٹو گیٹ ٹو دیٹ ریالٹی. اور جب مجھے نہیں پتہ ہے تو میں ہمبل ہو کے جاؤں گا ہر چیز کے پاس. میں سوال اٹھاؤں گا نہیں, سوال کروں گا. میں اعتراض نہیں اٹھاؤں گا, میں پوچھوں گا. اور وہ جب آپ پوچھیں گے, چاہے وہ آپ سائنس سے پوچھیں, چاہے قرآن سے پوچھیں, چاہے اپنے روزمرہ ایکسپیرینسز سے پوچھیں, وہ آپ کو, وہ تو ایک خدا کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ مخلص ہیں, ہماری طرف جو جہد کرتے ہیں, تو ہم انہیں اپنے سبل کے ذریعے, اپنے سبل نہ کہ لفظ ہے اس ذریعے صراط مستقیم تک لے آتے ہیں. تو ہر ایک کے راستے مختلف ہیں, ہر ایک کے شاکلہ مختلف ہے اور اس کے راستے مختلف ہیں, لیکن ان کسی نہ کسی راستے سے خدا آپ کو وہاں پہ لے جائے گا, یہ اس کا وعدہ ہے. تو اینڈ اس پہ آپ کی طرف سے بھی تمام حجت ہو جائے گا کہ جناب میں تو پورے خلوص سے آیا تھا, اور وہ راستہ انشاءاللہ مل جائے گا. خیر وہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہنے کی کہ آپ نے راستہ نہیں دکھایا, کیونکہ وہ خدا کا وعدہ ہے. لیکن اگر کوئی ایتھسٹ بھی ہوگا تو اسے ہم یہ کہیں گے کہ جناب آپ کی طرف سے یہ چاہیے, یہ آپ کا ہتھیار ہے, اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ.